بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت خوش آمدید۔ پہلا عشرہ، دوسرا روزہ، سٹی 41 کی ٹیم اور آپ کے ہوسٹ شراز بٹ کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کر سکیں، اور یہ رمضان خصوصی طور پر 2020 کا رمضان ہماری مغفرت اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا۔ پیر ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں۔ الف اسلام ہمارا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ، جس میں پیر ضیاء صاحب خصوصی طور پر جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر ان کے سوالات بھی لیے جاتے ہیں، بچوں سے کچھ میٹھی میٹھی نعت اور تلاوت بھی سنی جاتی ہے، اور بچوں کا آئی کیو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کہ رمضان کے بارے میں بچے کس حد تک جانتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کو۔ ڈاکٹر پیر ضیاء احمد شاہ ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب، آج ہم خصوصی طور پر انتخاب کر رہے ہیں بڑے دلچسپ موضوع کا، اور جس کے حوالے سے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے ظاہری بات ہے ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے، اور جس کے ساتھ ساتھ نہ صرف رب کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اس کا تقوی حاصل ہوتا ہے، نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، دوسروں کی مجبوری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ اگر کسی لگژری گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں اور 16 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اے سی چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اور اس میں بیٹھ کر اگر آپ کسی کے مفلسی کا اگر دیکھیں گے اس کو، تو آپ اس طریقے سے فیل نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ جا کر خود وہاں پر رہیں گے، اس طریقے سے بھوک کاٹیں گے، تو پھر آپ کو اگلے کی بھوک کا اندازہ ہوگا۔ تو آج ہم نے روزے کا انتخاب کیا ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے بچوں کی تھوڑی تربیت بھی کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ روزے کی اہمیت کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز اس بات سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، انسان حاجات کا پتلا ہے، یعنی اسے ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، اور خصوصاً ہم نماز میں بھی ایاک نستعین اللہ کی بارگاہ میں اپنے احتیاج کو پیش کرتے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ سے مدد کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بندے کو ایسے عمل جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتے ہوں، تو ان کو اپنے قریب ہونے کا شرف بخشا ہے، محبوب ہونے کا۔ مثلا اللہ تعالیٰ رازق ہے، سارے جہان کو رزق کھلاتا ہے۔ بے شک اگر اس کے بندوں میں کوئی شخص بھوکوں کو کھانا کھلانا لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیاسوں کو پانی دیتا ہے۔ اگر بندہ یہ کام کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں۔ میں روزے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، بے شک وہ ذات ایسی ہے کہ جس کو احتیاج ہی نہیں ہے، نہ کھانے کی نہ پینے کی، وہ اس سے منزہ ہے، مبرہ ہے، بالا تر ہے اس سے۔ لیکن اگر اس کا بندہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے بھوک میں رکھے سبحان اللہ، اور اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس طرح ہونے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں رمضان المبارک کے مہینے کو بالکل ذرا اور نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ یقینی طور پر ہر ایک اس کو ڈسکس بھی کرتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ حقیقت میں روزہ اسی کا ہی نام ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق خدا کے لیے اپنی ذات کے اندر صفات رکھی ہیں، جب وہ اپنے بندوں میں دیکھتا ہے تو اپنے بندوں پر بہت رحم فرماتا ہے، بہت کرم فرماتا ہے، اور روزہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے کہ دیکھیے صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا، میرا خالق کھاتا ہی نہیں ہے، وہ پیتا ہی نہیں ہے، اسے حاجت ہی نہیں ہے۔ یہ حاجت مند ہونے کے باوجود اپنے پینے کو روک لیتا ہے، کھانے کو روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کے اندر اس کی خواہشات رکھی ہیں، یہ اپنے آپ کو ان ساری خواہشات سے روک کر کہتا کیا ہے؟
یا اللہ فقط تیرے لیے میں نے پانی نہیں پیا، فقط تیری ذات کے لیے میں نے کھانا نہیں کھایا، پانی بھی موجود تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میرے مالک میرے سامنے تھا، ہر چیز میرے پاس دستیاب سب کچھ میرے پاس تھا، فقط تیری رضا کے لیے۔ روزہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہونے کا نام کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں کھاؤں پیوں گا فقط تیری رضا کے لیے۔ اب اس بھوک اور پیاس کو روزہ کہتے ہیں، وگرنہ بھوکے رہنے کا نام کوئی شخص ایک دن کے لیے ویسے ہی کچھ نہ کھائے پیے، بھوک اس کو بھی ہوتی ہے لیکن اس کو روزہ دار نہیں لیکن جو نیت ہے روزے کی اور اس میں وہ خوبصورتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کا بھی یہاں پہ تعارف کرا دوں، چھوٹے چھوٹے۔ سوال پوچھنا ہے جی میں آپ کا تعارف کروا دوں، اس کے بعد آپ سے سوال بھی پوچھیں گے۔ میرے ساتھ مریم موجود ہیں، مریم عمران، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اونچی بولیں نا، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے ساتھ الاف طیب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کچھ کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر۔ جی پوچھے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ اگر بچے کچھ دیر کے لیے روزہ رکھیں تو کیا ان کو ثواب مل سکتا ہے؟ بڑا بھی یہ بچوں کے ذہن میں کوشچن آتا ہے یہ۔ جی بہت اچھا کوشچن کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ چھوٹے ہوتے تھے تو چڑی روزہ ہم اسے کہتے تھے، کچھ دیر کے لیے روزہ رکھ لیا جائے۔ یہ بڑا اچھا پیارا کوشچن کیا ہے بیٹی نے کہ بچوں کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے۔ جس طرح نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو ساتھ لے کر جاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو پھر چھوڑنے پہ، نماز ترک کرنے پہ اس کو سرزنش بھی کرو، اسی طرح روزہ تربیت کا حصہ ہے۔ بیٹی نے پوچھا ہے ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے کہ سحر کرنا سنت ہے، افطار کرنا سنت ہے، سحر کے وقت کھانا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، مریض ہوں، جنہوں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اگر وہ سحر کرتے ہیں تو سحری کرنے کا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے پر ثواب ضرور ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ وہ تربیت کے مرحلہ میں ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ دین متین تربیت کے مرحلے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی لیکن نماز کو سیکھنے لگتا ہے، حج فرض نہیں ہوا لیکن حج کے ارکان کو سیکھنے لگتا ہے، وہ جو سیکھنے کا دورانیہ ہے وہ بھی اس کے لیے ثواب ہوتا ہے۔ اور بچے جو اس تربیت کے مرحلہ سے گزرتے ہیں، صرف بچوں کو نہیں والدین کو بھی اس کا ثواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ تو بیٹا میں آپ سے یہ کہوں گا، وہ بچے جو روزہ رکھنے کی عمر کو نہیں پہنچے یا جن کے اندر ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس بھوک کو برداشت کر سکیں، تو وہ بچے ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اور روزہ کو اتنی دیر کے لیے رکھیں جب تک ان کی کیپیسٹی ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں، شعور کی عمر کو پہنچ جائیں اور روزہ کی مشقت کو برداشت کر سکیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ روزہ فرض ہے ان پر اور اس روزے کو پورا غروب آفتاب تک مکمل کریں، ثواب ان کو ضرور ملے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو جواب مل گیا بیٹا؟ جی سر۔ سر میں نے بھی ایک سوال ہاں جی پوچھو مریم۔ اگر روزے کے دوران کہا جائے تو پھر روزہ مطلب رہتا ہے یا ٹوٹ؟ جی روزے کے دوران اگر قے ہو جائے تو جی اچھا، اس کے حوالے سے نا 2 چیزیں اہم ہیں، آڈینس کو بھی بتانا ضروری ہے کہ عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو نیچرلی آتی ہے نا، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے قے آتی ہے، اس میں تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے نا۔ یہ اس وقت ہے جب آپ خود کوشش کریں قے آنے کی تو وہ قے آ جائے، اور وہ بھی اگر منہ بھر کے آتی ہے یعنی اچھے طرح سے آتی ہے تو اس وقت وہ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب اس کا کچھ حصہ واپس پلٹتا ہے۔ اچھا، واپس پلٹے گا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ اور وہ بھی انٹینشنلی اگر وہ نیت کی ہو آپ نے کہ مجھے قے آ جائے، مطلب طبیعت نہیں ٹھیک یا طبیعت بوجھل ہے تو وہ کوشش کرتا ہے انگلی کے ساتھ یا ویسے جیسے بھی، تو وہ ٹرائی اس نے کی تو وہ قے آ گئی۔ اب جب وہ قے آئی ہے، اگر وہ منہ بھر کر آئے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اگر کم ہے تو اس کا کچھ حصہ واپس پلٹا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ عام حالات میں جس طرح طبیعت خراب ہے اور خود بخود سے قے آ گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ اچھا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور روزہ جاری بھی رہتا ہے؟ جی بالکل، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اگر آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک عمومی اور مسئلہ ہے، یہ ہے کہ آپ کسی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن آپ کو اس کو کنٹینیو پھر بھی رکھنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ نہ ٹوٹا ہو اور آپ کچھ کھا پی لیں اور روزہ ٹوٹ جائے۔ ویسے تو اس کی قضا لازم آنا تھی، قضا کا مطلب ہے کہ ایک روزہ رکھنا، لیکن اگر وہ آپ نے توڑ لیا تو اس پر پھر کفارہ لازم آ جائے گا، یعنی 60 روزے الگ سے رکھنے بھی ضروری ہو جائیں گے۔ اچھا، 60 روزے، 60 روزے، ٹھیک ہے، روزے کا جو کفارہ ہے۔ اس میں بچوں کو تھوڑا انوالو کرتے ہیں۔ بچوں، اچھا آپ لوگوں نے تو کوشچن پوچھ لیا، میں بھی کوشچن پوچھوں آپ سے؟ جی سر، پوچھوں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟
पर्पस क्या, हम क्यों रोजा रखते हैं? सर रोजे का मकसद ये है कि ताकि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो सके और इस रोजा अल्लाह ताला के करीब हो सकें। सकें। ठीक है, दूसरे अल्फाज में इन्होंने जवाब सही तो दिया वैसे जी। हम दूसरों की तकलीफ को भी मतलब कि दूसरों की तकलीफ को समझने के लिए भी, ठीक है, वो तकवे की ही बात आ गई ना, लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ताला ने। बेटी जो बात कर रही है ना वो ये है कि जी भूखे जो उसकी कैफियत होती है ना, ये इंसान उस वक्त उसको जज कर सकता है जब खुद उससे गुजरा हो। जिस तरह आपने बिल्कुल आगाज में कहा कि दूसरे का एहसास उस वक्त होता है जब इंसान उस मरहले से गुजरा हो। तो बेटी जो कह रही है वो ये है कि प्यासा है ना, अगर कोई कह रहा है मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, हमें उसका एहसास उस तरह नहीं हो सकता। अगर कुछ देर के लिए हमें प्यासा रखा जाए, हम रहें, तो फिर हमें एहसास होगा अच्छा प्यास इसका नाम है। अच्छा, जो वजूद में ये वही फील कर रहा है जो इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ जी। ये वो फीलिंग जी, जो है वो बिल्कुल, अपने वो अपने feelings- ऊपर उस कैफियत को आप जब तक खुद तजुर्बा नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल में इस वजह से भी एक वजह ये भी है कि रोजा ये एहसासात जो पैदा होते हैं ना, अल्लाह ताला ने देखिए कि दीन मतीन में ये जो किसी का एहसास है ना, इस एहसास पे बड़ा अजर रखा है। इस एहसास पर अजर ये है कि इंसान दूसरे को महसूस करने लग जाए ना, उसकी फीलिंग्स, कुछ कर भी नहीं पा रहा तो इसके बावजूद उसको अजर सवाब अता किया जाता है। अच्छा, तुम्हारे दिल के अंदर दूसरे के बारे में कुछ एहसास तो आया ना। ये जो एहसास बुनियादी इब्तदा होती है किसी भी काम की, अगर ये पैदा ना हो एहसास, तो फिर आप किसी हाजतमंद की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। ठीक, आप अपने घर के अंदर एक पत्थर नुमा इंसान हो जाएंगे अगर आपके अंदर एहसासात नहीं है। ये एहसास बुनियाद होती है मोहब्बतों की, ये एहसास बुनियाद होती है दूसरी की जरूरियात को पूरा करने और की। रोजा इसी की तरबियत है, इसी की तरबियत करता है कि देखिए भूखे रहो कुछ देर के लिए, तुम्हें पता चले कि भूखों के साथ क्या होता है। प्यासे रहो कुछ देर के लिए, तुम्हें मालूम हो कि प्यासे किस शिद्दत के साथ, किस कैफियत से गुजरते हैं। अब एहसास अल्लाह ताला ये 30 दिन मोमिन के अंदर ये 30 दिन पैदा फरमाता है कि तुम्हें बाकी रहते 11 महीने भूल ना जाना कि भूखा और प्यासा जो है उसका एहसास भी करना है, उसका ख्याल भी करना है। तो ये कैफियत अल्लाह अता फरमाता है। और फिर आप देखते हैं कि लोग चैरिटी क्यों करते हैं, लोगों को इफ्तार क्यों करवाते हैं, लोगों को खाना क्यों खिलाते हैं। वो एहसास बेदार होता है, अल्लाह की रजा पहले शामिल हाल होती है, शैतान जकड़ा हुआ होता है। अब वो मोमिन जो वजूद मट्टी का रखता है लेकिन उसमें रूह अमरे रब्बी वाली होती है, तो वो फिर नेकी पर मामूर हो जाता है। क्या बात है, माशाल्लाह, खूबसूरत बात। इसी के साथ छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान। वेलकम बैक। रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान में आपको खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर पीरज़ा अहमद हाशमी साहब मौजूद हैं। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं लाहौर लाइसेंस स्कूल से, और गुफ्तगू हो रही है रोज़े के हवाले से, ख़ुसूस तौर पर रोज़े की क्या अहमियत है इसके हवाले से। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पीरज़ा साहब से बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, इलाफ आप कुछ तिलावत सुनाएंगे, कुछ सूरत सुनाएंगे? सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। जज़ाकल्लाह। फिर साहब आपसे बात करना चाहूँगा, बच्चे अक्सर हमने देखा जब पहला रोज़ा होता है, ये रोज़ा कुशाई होती है, हमने देखा है जो बड़े शौक से रोज़ा रखते हैं, उसके बाद ध्यान इतना ज़्यादा रोज़े की तरफ हो जाता है, इतना ज़्यादा भूख प्यास की तरफ हो जाता है कि वो इबादत भूल जाते हैं, या तिलावत करना भूल जाते हैं, या अपने रब को याद करना भूल जाते हैं। उनके घर में माहौल ऐसा बनाया जाता है कि उनके लिए पकवान बन रहे हैं, उनके लिए स्पेशल उनकी फेवरेट डिश बनाई जा रही है, वो ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो जो स्पिरिचुअल और रूहानी उसका फ़ायदा है वो मेरे ख्याल में भूल जाते हैं। तो मैं चाहूँगा इसमें आप थोड़ी सी लोगों की थोड़ी सी तरबियत करते हैं, थोड़ी बच्चों की भी तरबियत करते हैं। जो बच्चे नया नया रोज़ा रखना शुरू होते हैं वो सिर्फ ये समझते हैं भूख प्यास हो गई, दैट इज़ इनफ,
دیٹ از ناٹ انف. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کرنی ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, جس طرح ابھی الاف نے کی. دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ وسلم آپ کی حدیث طیبہ ہے, من صام رمضان ایمان و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھا تو اس کی زندگی کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. جو آپ بات پوچھ رہے ہیں اس کا تعلق احتساب کے ساتھ. احتساب, اکاؤنٹیبل. کیا صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں اس کا بندہ بھوک اور پیاس تو وہ دیکھنے ہی نہیں چاہتا آپ کی. رب تو دیکھ رہا ہے کہ یہ روزے کی حالت میں اس کی بندگی کس طرح سے بجا لاتا ہے. عام حالات میں انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے جی. تو بھوک میں پھر یہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ اب امتحان اثر آزمائش تو اس وقت ہے نا. اگر ہم بھوک اور پیاس کو لے کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے باقی احکامات کی نافرمانی کرنے لگ جائیں, یا کہیں کہ نہیں بھوک کی وجہ سے اب میں نہیں رکھ پا رہا, یا یہ احساس پیدا ہو جائے کہ نہیں روزہ صرف اسی کا نام ہے, رمضان المبارک بس اسی کو گزارنا ہے. آپ یاد رکھیے کہ وجود کے اندر یہ تو ایک کیفیت ہے انسان کی بھوک ہے, وگرنہ انسان آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے, کانوں سے سنتا بھی ہے, زبان سے بولتا بھی ہے, ہاتھ سے افعال بھی کرتا ہے, پاؤں سے چلتا بھی ہے. انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے اس کا پورا وجود روزے میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں ہوتا ہے. اس وقت پھر زبان نے کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. اگر وہ جھوٹ بولے گا تو وہ روزہ بھوک کا نام بھوک ہی رہ جائے گی, روزے کا اجر و ثواب نہیں ہوگا. اگر انسان غیبت میں مصروف ہے, مشغول ہے, تو پھر وہ غیبت تو کر پاتا ہے, لیکن جو روزے کی اصل روحانیت ہے پھر احتساب کہاں چلا جائے گا؟ وہ جس مسنگ ہو میں جائے گا گناہوں نا. کی بخشش کروانا تھی نا, وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں آج کیا کیا بات کی ہے, آپ نے کیا کیا دیکھا ہے, آپ نے کیا کیا سنا ہے. آپ کے دل کے اندر میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ رمضان المبارک اور روزہ اتنا سینسیٹیو ہے, یہ صرف آپ کے ظاہری اعمال نہیں, یہ آپ کی فکر کی بھی جانچ پڑتال کرتا ہے. تو نے سوچا ہے تو یہ سوچا کیوں ہے؟ کیوں سوچا؟ تمہارے دل کے اندر کیا یہ خیال جو آیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ سوچ کی روشنی, عقل کی روشنی, دل وہ کی تمام پاکیزگی, کارنر جو کہ پورا 11 مہینے سوئے ہوتے ہیں وہ سارے سینسز جو ہے جاگ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی ہے. یعنی آپ کے دل کے ارادے پاکیزہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ روزہ رکھ لیا لیکن دل کے ارادے پاکیزہ نہیں ہے, ملاوٹ سے باز نہیں آیا, جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا, دھوکہ دینے سے باز نہیں آیا, رزق کمانے کے وہ ذرائع استعمال کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, تو بھلے آپ روزہ یا رکھیں یا نہ رکھیں یہ سب برابر ہے. میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گا کہ بیٹا آپ اس عمر سے ہیں, اب آپ کو سیکھنا ہے کہ روزہ اصل میں ہے کیا. روزہ اصل میں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل طور پر اس کی اطاعت میں آ جانا, اس کی بندگی میں آ جانا, اپنے آپ کو جھکا لینا, یا اللہ صرف میں بھوک سے نہیں ہوں, میں اپنی آنکھوں سے بھی وہ کام کروں گا جس کا تو نے حکم دیا ہے, میری زبان بھی وہ بولے گی جو تیرے حکم کے مطابق ہے, وگرنہ یہ خاموش رہے گی. اسی لیے روزے کی اہمیت کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ اصل اس کے جو روحانی فوائد ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. تتقون جو ہے وہ روحانی فوائد کا نام ہے, تقوی اصل میں اندرونی کیفیت کا نام ہے, وہ آپ کے ہاتھ بازو چہرے کا نام نہیں ہے. اچھا اس میں تقوی کے اوپر بھی جی آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیں. جب ہم روزے کی نیت کرتے ہیں تب وہ زبان سے کرنی چاہیے, دل میں ہی کر لینی چاہیے؟ اچھا, بہت اچھا اور وقت پہ سوال کیا, کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اسی ٹاپک کے ساتھ ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ روزے کی جو نیت ہے اس کا آغاز تو وہیں سے ہو جاتا ہے نا, وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. تو روزے کی نیت کرتے ہیں. بیٹی جو پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ نیت زبان سے ہونی چاہیے, دل سے ہونی چاہیے. دیکھیے نیت ہے تو دل کے ارادے کا نام, اگر دل سے ارادہ کر لیا ہے تو آپ کا روزہ ہو گیا, لیکن اگر اس نے آپ نے اپنی زبان سے بھی اس کو ریپیٹ کر لیا ہے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گی. یعنی زبان بھی بندگی کے اقرار میں آ جائے گی, اقرار باللسان میں آ جائے گی. تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے, تو نیت ہو جائے گی اگر دل سے ارادہ کر لیا. اگر زبان سے اقرار کر لیا تو اس پر
اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جائے گا. خوبصورت بات, بہت سحر حاصل گفتگو رہی. بچوں کو بھی میں امید کرتا ہوں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ڈاکٹر پیر ضیاء احمد شاہ ہاشمی صاحب سے. بہت شکریہ ہاشمی صاحب. بچوں آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز حضرات, نیوٹریشنسٹ حضرات کو اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت خوش آمدید. اگلا سیگمنٹ ہمارا روزہ اور آپ کی صحت, اس کے بارے میں بات کریں گے. مجھے آج کے ہمارے گیسٹ نے جوائن کیا ہے جن کا میں تعارف آپ کو کروا دوں. ڈاکٹر عمیر ارشد باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ پروفیسر آف فوڈ سائنسز اینڈ نیوٹریشن ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ محمد نواز باجوہ صاحب موجود ہیں جو کہ فٹنس ٹرینر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سونیا عروج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائٹیشین ہیں. تھینک یو سو مچ فار آل دا گیسٹ فار جوائننگ می. اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر عمیر, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے جو ذہن میں تھاٹ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو لوز یور ویٹ. اپنا وزن کم کرنے کے لیے اگر میری نیت ہے تو رمضان جیسا مہینہ میرے لیے بیسٹ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. رمضان اور خاص کر کے جو ابھی اس دفعہ والا رمضان ہے اس وقت بہت زیادہ بینیفٹس ہیں. اسپیشلی ہم جب بات کرتے ہیں کھانے پینے کی تو آپ دیکھیں کہ رمضان ہے کیا. روزہ بیسیکلی اپنے آپ کو روکنا ہے کھانے اور پینے سے اور ایک مخصوص ٹائم کے لیے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہماری باڈی کی جو انسٹنٹ نیڈ ہوتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو ہم شوگرز لیتے ہیں اور وہ ہمیں انرجی دیتے ہیں, انسٹنٹ انرجی. لیکن ایک ہوتی ہے کہ ہم اپنی شفٹ کرتے ہیں انرجی کی ریکوائرمنٹس کو. بیسیکلی 3 قسم کے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, پروٹین, کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس. یہ شوگر جو ہے, جو چینی ہے, یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں اور یہ ایک انسٹنٹ انرجی دیتے ہیں. لیکن اس کے متبادل اگر ہم دیکھیں تو پروٹین جو ہے وہ بھی ایک انرجی کا سورس ہیں اور فیٹ جو ہے وہ بھی انرجی کا سورس ہیں. اب فیٹ کہاں پہ کمولیٹ ہوتی ہے؟ جب آپ کا موٹاپا ہوتا ہے, آپ کا جسم بڑھتا ہے, ویٹ گین کرتے ہیں تو آپ کے ایڈیپوز ٹیشوز کے اندر جو فیٹ ہے وہ چربی جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اب جب ہم زیادہ گلوکوز لیتے رہتے ہیں, کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں تو پھر وہ انرجی وہ یوٹیلائز ہی نہیں ہوتی وہ فیٹ جو ہے. تو روزہ جو ہے بیسیکلی ویٹ گین ان سینس کرتا ہے کہ وہ جو آپ انسٹنٹ انرجی کا سورس ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں پروٹین اور فیٹ کی انرجی کے سورس کے اوپر. پھر آپ کا فیٹ جو ہے وہ باڈی یوز کرتی ہے جب اس کو انرجی کی سورس نہیں ملتی. تو اس لیے آپ کی ایڈیپوز ٹیشو جو آپ کی ٹمی فیٹ ہے, ایبڈومن فیٹ ہے, وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے جو کہ پہلی ریزن بنتی ہے آپ کے ویٹ لاس کی. ہاں اب یہ ہے کہ ہمارا روزہ جو ہوتا ہے دوسرے جس طرح جو سائنٹیفک فاسٹنگ ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ 24 آور فاسٹنگ ہوتی ہے اور ہم ایک جو ہے وہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے فاسٹ کرتے ہیں, سن رائز سے سن سیٹ کے درمیان جو ہے. تو اس ٹائم پیریڈ میں ابھی کسی کا 14 گھنٹے کا, کسی کا 15 کا ہے, ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کس ریجن میں رہ رہے ہیں. تو وہ جو اس کے بعد کا جو ٹائم ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتنا ویٹ لوز کرتے ہیں, کہیں اتنی کیلری گین تو نہیں کر رہے آپ فاسٹنگ کے ٹائم پہ. تو اس لیے یہ ایک مینجمنٹ ہے, یہ اس طرح آپ ویٹ گین لاس نہیں کر سکتے اپنا جب تک آپ مینج نہیں کریں گے اپنی ڈائٹ. لیکن اس میں تو جب آپ آلریڈی ایک انٹرمیڈیٹ ڈائٹ پہ ہیں, پورا دن میں 14-15 گھنٹے میں آپ ڈائٹ پہ ہیں اور اس کے بعد آپ افطار میں جا کے obviously آپ یو کین ناٹ کنٹرول یور سیلف, آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے 15 گھنٹے سے آپ بھوکے ہیں, تو واٹ شوڈ بی دیئر آن یور. بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں پروٹین اور فائبر جو ہے دو ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو کہ آپ کے اندر ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ کو جو ہے اسٹمک ایمپٹنگ ایک میکنزم ہے, آپ کے اسٹمک کو فلنس کا احساس رہتا ہے زیادہ دیر تک اور آپ کا ہارمونل سسٹم جو ہے وہ بیلنس رہتا ہے. اگر آپ پروٹین زیادہ لیں اس وقت اور فائبرس ڈائٹ زیادہ لیں, جو ہول گرینز ہیں جو آپ کے اس وقت آپ لیں اور فروٹ زیادہ لیں تو آپ, اور پلس ابھی جو کہ اب سمر کائنڈ آف سمر فاسٹنگ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈی ہائیڈریشن کا علاج ضرور کریں, پانی کا استعمال یا لیکوڈ جو ڈائٹ ہے اس کو زیادہ لیں اس وقت. تو اس سے آپ کو جو کاربوہائیڈریٹ انٹیک ہے وہ کم ہو جائے گا, جو آپ کے اندر باڈی کے اندر ابرپٹ جو ہے وہ آپ کو شوٹ آؤٹ کرے گا, آپ کی انرجی کو وہ کم ہو جائے گا اور کیلوریک انٹیک جو ہے بیلنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر عمیر ہمارے ساتھ موجود ہے. نواز صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا, فٹنس کیسے مینٹین رکھی جا سکتی ہے؟ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ 11 مہینے ایکسرسائز کرتے ہیں, کئی ایسے لوگوں کی کیٹیگری بھی ہے کہ جو 12ویں مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں ریسٹ پہ ہوں اور جو مرضی میں کھاؤں اور یہ چیٹ میلز چل رہے ہیں میرے اور اب میں رمضان کے بعد دوبارہ ایکسرسائز کو کنٹینیو کروں گا. تو یہ کیا ایکسرسائز واقعی چھوڑ دینا بہتر ہے؟ یہ ایک میتھ ہے, بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ آپ کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی, میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ دس از آئیڈیل ٹائم ٹو
lose your belly fat or other fat on your body. یہ آپ 16 گھنٹے کی آلموسٹ ہمارے پاکستان میں فاسٹنگ ہوتی ہے, تقریباً 6:45 سے لے کے 6:45 تک کبھی شروع ہے. تو اس ٹائم روزہ کھلنے سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے تک آپ کی باڈی میں جو ڈائٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے آلموسٹ, ٹھیک ہے. تو آپ کی باڈی میں جیسے انہوں نے کہا کہ فیٹ پاکٹس ہوتی ہیں, تو باڈی ان کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس ٹائم اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ کا گروتھ ہارمون جو ہے وہ پیک پہ ہوتا ہے. اس ٹائم باڈی انرجی یوٹیلائز کرتی ہے آپ کی فیٹ سورسز سے, یعنی آپ کی پروٹین کو بھی چھوڑ دیتی ہے, کاربوہائیڈریٹس کو بھی چھوڑ دیتی ہے. آپ کا انرجی سورس اس ٹائم ہوتے ہیں آپ کی باڈی فیٹس. تو وہ آئیڈیل ٹائم ہے. 2-4 دن آپ کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ کی 11 مہینے کی ایک روٹین ہے, اسے ہٹ کے آپ نے فاسٹنگ میں آپ نے ڈھال بھی ہیں, واٹر ڈیفیشنسی بھی ہے باڈی میں, ڈائٹ ڈیفیشنسی بھی ہے, انرجی بھی کم ہے. تو اس ٹائم اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیتے ہیں روزہ کھلنے سے پہلے, دیٹ از دا آئیڈیل ٹائم ویٹ لاس کرنے کے لیے. گریجولی آپ کا ویٹ بہت جلدی لاس ہوتا ہے. اور جب آپ روزہ کھول لیتے ہیں تو روزہ کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تباہی مچا دیں. جو چیزیں آپ 11 مہینے نہیں کھاتے, لوگوں کو لٹرلی دیکھا ہے سموسا پکوڑا وہ نہیں کھائیں گے, پر جیسے ہی روزہ کھلے گا اس ٹائم وہ تباہی مچا دیں گے, سمجھ لگے گی کیا کیا کھائیں ہیں سیریسلی, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم آپ باڈی آپ کی ڈی ہائیڈریشن پہ آپ کولڈ ڈرنکس پی لیں, کاربونیٹڈ واٹر کی انٹیک کریں, تو آپ کی کڈنیز کو ڈیمیج کرے گی, آپ کو ڈیمیج کرے گی. آپ فرائڈ سٹف کھا رہے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے آپ کو, پورے دن کی کمی ہے باڈی میں, جو چیز کھائیں گے وہ کلک کرے گی, ٹھیک ہے. آپ پانی پیتے ہیں فوراً آپ کو سویٹنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو پانی کی کمی ہوئی تھی. تو اس ٹائم وہ بڑا کین ہے اور ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ آپ نے کیا لینا ہے. یہ اس کو چناؤ کرنا, اس کی چوائس کرنا بڑا مشکل ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے. دیکھیں پیاس آپ کی پانی سے بھی بجھ جاتی ہے, کوکا کولا سے بھی بجھ جاتی ہے, ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. تو یہی وجہ کہ ہم لوگ رمضان میں ویٹ گین کرتے ہیں لوز کرنے کی بجائے. یہ فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, اکثر دیکھا ہے یہ فوڈ فانٹا ایک ماشاءاللہ چل پڑی ہے, تو گھر بیٹھے بیٹھے منگاؤ, ڈونٹ کوک ان کا سلوگن ہی ہے ماشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے, سونیا سے بات کرتے ہیں. سونیا آپ بتائیے گا, لوگوں کے پاس خاص طور پہ خواتین کے پاس اب جم نہیں ہے, تو جم کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیں ہمیں, گھر پہ کس طرح ایکسرسائز کریں, کس طرح فٹ رہیں. تھینک یو شیاز فرسٹ آف آل فار ہیونگ می. میں بالکل یہی بات کرنے والی ہوں کیونکہ موسٹلی جو ویمنس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی, ہماری سوسائٹی میں بھی اتنا ٹرینڈ یہ ہوا بھی نہیں ہے کہ ہم جائیں جم سے واپس آئیں, اور ایک جو ہاؤس وائف ہے ان کو اسپیسیفکلی ایک ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو آج کل مجھے لگتا ہے کہ کارڈیو از اے بیسٹ جو ہے نا, وہ اس نے جم کو جو ہے نا آلٹرنیٹ کر لیا ہوا ہے. آپ کو کارڈیو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز نکالیں, 5 to 10 منٹس کی یوٹیوب کے ویڈیوز آپ کو نظر آ جائیں گی. آپ گھر میں اس کو رکھیں اور وہ ایکسرسائز کرنا اسٹارٹ کریں. آپ سے مطلب شروع میں یہ نہیں ہے کہ آپ 10 منٹ سے اسٹارٹ کر دیں, کیونکہ کارڈیو جو ہوتا ہے وہ آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا فل باڈی کا جو میکینزم چل رہا ہوتا ہے, تو آپ کو سلو اسٹارٹ کرنا چاہیے. کم سے 7 منٹ سے اسٹارٹ کریں, 14 منٹس تک آئیں, اور 1 مہینہ پورے 14 منٹس ڈائٹ میں کیا رکھیں خاص طور پر خواتین کے لیے؟ ڈائٹ از آل اباؤٹ کلین ایٹنگ. میں ہمیشہ ڈائٹ میں یہی پریفر کرتی ہوں. جب بھی میرے پاس کوئی پیشنٹ بھی آتا ہے تو میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے پیشنٹ کا پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں میڈیسن دے دیں اور کوئی جادوئی افیکٹ ہو جائے اور ہمارا فوراً سے جو ویٹ پھونک مارے, مجھے تو اسپیشل ہدایت دیں, اور میں تو انسٹرکشنز ایسے ہو کہ پھونک مار کے تو میں منٹ میں جو میرے 5 کلو وزن بھی کم ہو جائے. ایسے ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. ڈائٹ جب بھی آپ نے, یہ بڑا ایک کنسسٹینسی سے آپ کا کرنے والا پروسیس ہوتا ہے, اور یہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب بھی آپ نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے یا پھر آپ نے ڈائٹنگ کرنی ہے یا آپ نے اس طرف آنا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اپنی مائنڈ میکنگ کرنی ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے. ہاں میں کر سکتا ہوں. سب سے زیادہ آپ کی موٹیویشن بہت ہائی ہوگی, آپ تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے میں نہیں ہوگی تو پھر آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے, اگر آپ کی مائنڈ میکنگ ہو چکی ہوئی ہے, اگر آپ نے اپنے آپ کو ریڈی کر لیا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. وہ ایک انڈین اسکالر کی بات مجھے یاد آ رہی ہے, انہوں نے کہا کہ ہر چیز لائف میں 2 دفعہ ہوتی ہے, ایک دفعہ آپ کے دماغ میں, ایک دفعہ ریئلٹی میں, لیکن پہلے دماغ میں ہونی ہوگی. پہلے دماغ کا بہت ضروری ہے, پازیٹیو تھنکنگ اور اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا کہ جیسے ہم ہیں ہم ٹھیک ہیں, لیکن ہم پازیٹیولی, اگر ہماری سوسائٹی میں اتنا نیگیٹو امپیکٹ ہے, ہم اگلے بندے کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم اس کی نیگیٹو پوائنٹس کی طرف یا اس کی کوئی شارٹ کمنگ, اللہ معاف کرے یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی اس کا ڈرا بیک ہے تو ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ اتنا وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے, وہ اس طرح فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا یہ سب ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, ہمیں ان کو پازیٹیو سائڈ کی طرف لے کے آنا چاہیے, یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. اور ویمنس کے لیے اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں موسٹلی لوگ ہیں جو کہ ویمنس کو اسی طرح کریٹیسائز کرتے ہیں, 5 بچے, میرڈ, موٹی ہو گئی, اب میں دوسری شادی کر لوں گا تو موٹی ہو گئی ہو. تو اس طرح کی اپروچ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. دوسری شادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا باجو صاحب آپ سے بات کروں, یہ والے باجو صاحب, کیونکہ دونوں باجو صاحب ہیں. اچھا سر آپ بتائیے گا,
رمضان میں روزے کے بعد کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں ہم تو ہم نے روزہ رکھنے کے بعد؟ بالکل روزہ رکھنے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد یا رکھنے کے بعد؟ روزہ رکھنے کے بعد، سحری کے بعد، یعنی آپ سحری کے بعد آپ واک کے لیے چلے گئے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ واک آپ کر سکتے ہیں اس ٹائم، ورک آؤٹ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو بلوڈڈ ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری سحری بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم نے تہیں لگائی ہوتی ہیں، تو اس ٹائم تو چلنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور عصر کے بعد؟ عصر کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ سائنٹیفکلی اور میڈیکلی اگر آپ دیکھیں تو ورک آؤٹ جو ہے وہ آپ کو سحری سے پہلے کرنا چاہیے، اگر سائنٹیفکلی تھے، کیونکہ اس ٹائم جم اوپن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ریکوری کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ڈائٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب افطاری سے پہلے ہم لیتے ہیں ویٹ لاس کے لیے، ویٹ گین کے لیے نہیں، ویٹ لاس کے لیے آپ کارڈیو ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، جیسے مس نے بھی کہا، تو اس میں گھر میں بھی آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں، جمپنگ جیکس کر سکتے ہیں، برپیز کر سکتے ہیں، اسکواٹس کرتے ہیں، سٹ اپس کرتے ہیں، پش اپس کرتے ہیں، پل اپس کرتے ہیں، دیر سو مینی تھنگ، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، کافی چیزیں جہاں سے آپ یہ ہیلپ لے سکتے ہیں، اسٹیز ہیں آپ کے گھر میں، وہ آپ گھڑی سے ٹائم دے کے چڑھ اتر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے بات کریں گے موٹاپے کے حوالے سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان۔ ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ روزہ اور آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم نے رکھا ہے موٹاپے کے حوالے سے، اور کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ ڈاکٹرز حضرات جو ہیں وہ براجمان ہیں، نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، اور بات چل رہی ہے کہ ڈائٹ پلان کیا ہو، کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے، کب ایکسرسائز کرنی چاہیے، ویٹ لاس کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عمیر باجوہ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، if somebody is having a plan کہ انہوں نے اپنا 5 kg لوز کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، اور ان کا ویٹ لائک 80 kg کے قریب ہے، 80 to 90 کے انڈر ہے، اور انہوں نے 5 kg لوز کرنا ہے، وہ پلان رکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنے ٹیبل پر سحری اور افطاری میں کیا کھانا چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل کٹ آف کر دینا چاہیے تو ان کو عید پر ایک اچھا پازیٹیو رزلٹ مل سکے گا۔ دیکھیں جی، اس میں جس طرح ہمارے جو میجر نیوٹرینٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں، موٹاپے میں ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، جو کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور لیپڈز ہیں ان کے ساتھ واٹر جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے موٹاپے میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سلو ڈائجسٹیبل کاربوہائیڈریٹس اور ایک ہے فاسٹ ڈائجسٹیبل کاربوہائیڈریٹ۔ جو سلولی ڈائجسٹیبل کاربوہائیڈریٹس ہیں، جس کو ہم فائبر بولتے ہیں، جس کو ہم سٹارچ بھی ہے اس میں، ان کو ہم اگر اپنے سیلولوز کو اور فائبر کو بڑھائیں اپنی خوراک کے اندر، جس میں آپ دیکھیں کہ آپ جتنی بھی پلسز ہیں ان کو لیں، آپ جتنے لیگیومز ہیں ان کو لیں، ہول گرین لیگیومز جو ہیں، آپ کا آٹا جو ہے وہ چکی کا ہونا چاہیے، آپ کا آٹا مل کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے سیریلز لیں، آپ اوٹس لیں، بارلے لیں، ایک تو یہ ہو گئے۔ اب جو ہم بات کرتے ہیں، اور یہ سحری افطاری دونوں کے لیے؟ یہ سحری اور افطاری دونوں کے لیے۔ اگر سحری کے لیے پرٹیکولرلی آپ اوٹس اور بارلے کا پورج جو ہے، دلیا جو ہے، اس کو استعمال کریں اور ساتھ ڈیری یوز کریں۔ وہ دوسری طرف میں آ رہا تھا اس طرف کہ پروٹین اور فیٹ ہے دوسرے جو ہیں، تو پروٹین جو ہے وہ لیں، فیٹ کم کر دیں اپنی اگر آپ موٹاپا کا۔ اب 2 طرح کی بات میں نے کی کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ سلو ڈائجسٹیبل لیں اور ساتھ پروٹین لیں اور ساتھ پانی زیادہ لیں، اور دوسری طرف جو ہے فیٹ کو اوائڈ کریں، شوگر کو اوائڈ کریں جو کہ آپ کی فاسٹ ڈائجسٹیبل کاربوہائیڈریٹ ہے، اس کو اوائڈ کریں، جو چینی سے بنے ہوئے مشروبات ہیں ان کو کم کر دیں، تو آپ خود بخود اپنے موٹاپا کو اور اپنے جسم کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ کہ جو پروٹین ہے اور جو سلولی ڈائجسٹیبل کاربوہائیڈریٹس ہیں، یہ آپ کے جو ہارمونل سسٹم ہے اس کو بیلنس کرتے ہیں اور آپ کی ایپیٹائٹ کو لانگ ٹرم کے لیے آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہونے دے، جو پہلے میں نے جس طرح بات کی تھی۔ مثلا صبح کے ٹائم اگر آپ سحری کے ساتھ آپ فائبر لے لیں، کوئی چھلکا لے لیں، کوئی بھی آپ اس طرح کی چیز، اس طرح میں نے اپنی روٹین بنائی ہے، میں سحری کو اینڈ کرتا ہوں اسب گول اور تھوڑے سے فلیکس سیڈ، اس کو دودھ میں مکس کر کے میں پی لیتا ہوں یا دہی میں مکس کر کے میں لے لیتا ہوں، تو مجھے وہ پروٹین اور فائبر اکٹھا مل جاتا ہے اور لانگ ٹرم سٹے مل جاتا ہے اس کو میرے اسٹمک کے اندر، جس سے مجھے بھوک کا احساس جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو آپ رات کو جب وہ آپ فاسٹنگ کرتے ہیں شام کو، تو اس وقت آپ کو بہت دل للچا رہا ہوتا ہے کہ آپ فیٹ زیادہ لیں اور شوگر سے بنا ہوا جو ڈرنک ہے، جس طرح آپ نارملی ہم مختلف قسم کے ڈرنک کاربونیٹڈ اور نان کاربونیٹڈ یوز کرتے ہیں، وہ اس کی کریونگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ اس وقت پہلا 1 ہفتہ اگر اپنی جان کے اوپر تھوڑا ظلم کر لیں اور اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ بیلنس کر کے چلیں، اس وقت وہی پیٹرن پھر چلتا رہے گا، ایکلیمیٹائز ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا بینیفٹ ہے کہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ باڈی کی آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیں تو ضرورت بھی ہے، بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے۔ تو آپ اپنی ڈائٹ کو اس طرح مینیج کریں کہ آپ فائبرس فوڈ جو ہے وہ زیادہ لیں، آپ پرو بایوٹکس جس طرح آپ کا دہی وغیرہ اس کا استعمال بڑھا دیں۔ اسی طرح آپ جو آپ کی ڈائٹ کا جو یہ پیریڈ ہے، جو 15 گھنٹے کا پیریڈ ہے، اس کے دوران آپ کے وائٹ سیلز بریک ڈاؤن ہوتے ہیں،
جو کہ آپ کی امیونٹی کا پارٹ ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ کھانا لیتے ہیں تو وہ ریپلینش کرتے ہیں، وہ وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ دوبارہ سے بننے شروع ہوتے ہیں، تو وہ جو امیون سیلز ہیں ان کی ریسائکلنگ ہوتی ہے فاسٹنگ، اور اٹ از پروو فرام سائنٹیفکلی. ابھی میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا کہ 500 سرچ آرٹیکلز کا انہوں نے ایک جو کنکلوژن نکالا ہے کہ فاسٹنگ امپرووز دا امیونٹی سیلز. وہ جو نیو ریسائکلڈ امیونٹی سیلز ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر پھر امیونٹی ڈیفینس اگینسٹ ڈیزیز کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس لیے فاسٹنگ کا جو بینیفٹ ہے وہ بہت زیادہ، آپ دیکھیں کروشل ٹائم پہ فاسٹنگ آئی ہے، اور ابھی آپ کو مختلف جو ملکوں کے اندر آپ دیکھیں کہ جو میسیجز کنوے ہو رہے ہیں فرام ٹاپ مینجمنٹ. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا کا جو وزیر اعظم ہے اپنی ٹروڈو، وہ اپنی رمضان مبارک کی سپیچ کے اندر اس نے جو 2-3 منٹ کا میسج دیا ہے، ہی آلسو پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ جو امیونٹی کا بوسٹنگ میکنزم ہے فاسٹنگ کا، یہ لکیلی اب مسلمانوں کے ساتھ ہے. اگر مسلمان اس کو یوز کر لیں تو یہ ہماری خوش قسمتی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ کورونا کو ہم لڑ سکتے ہیں فاسٹنگ کے ساتھ. دس از دا بیسٹ ٹائم کہ 30 دنوں میں جو ہے وہ ہم، اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ اپنا کسی بھی عادت کو لائف لانگ ہیبٹ بنانا چاہتے ہیں تو 30 دن کے لیے اس کو پریکٹس کر لیں. دیٹ کین بیکم یور لائف لانگ ہیبٹ. سونیا آپ بتائیے گا، خصوص طور پر جو ڈائٹ کی بات کی جائے تو خواتین کی ڈائٹ اور مرد حضرات کی ڈائٹ میں اوبیسلی فرق ہے. ان کو جو کیلوریز جو ایک دن میں چاہیے وہ خواتین کو اتنی کوانٹٹی میں نہیں چاہیے. تو آپ بتائیے گا خواتین کے لیے خصوص طور پر جو افطار کے اندر، افطار میں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ پانی کا استعمال، مشروبات کا استعمال، دودھ سوڈا کا استعمال یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہر ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں ہوتا ہے. تو نارملی اگر جو ویٹ لاس نہیں بھی کرنا چاہ رہا ہے، ایٹ لیسٹ مینٹین کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو اپنے افطار میں خصوص طور پر جو ہے وہ کیا کھانے چاہیے اور کیا پینا چاہیے مشروبات میں؟ آپ نے جو عورتوں کا اور مردوں کا تھوڑا سا کمپیریزن کیا، اس میں یہ ہے کہ آپ کی ٹوٹلی لائف اسٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے. آپ کو اس پہ ہم دیکھ کے کرتے ہیں کہ کتنی کیلوریز اس کو دینی چاہیے. اگر آپ کا لائف اسٹائل ٹوٹلی سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی کیلوریز بھی جو ہے نا ریڈیوس کرنی چاہیے. آپ کا ان پٹ اور آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے. اگر یہ بیلنس ہوگا تو پھر آپ اوبیسٹی کا شکار نہیں ہوں گے. تو آپ نے جہاں آپ کا یہ کوشچن ہے کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے، افطاری میں کیا کھانا چاہیے، وہ میں آپ کو دونوں بتاؤں گی. سحری میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو بیسٹ سورس ہے وہ اوٹ میل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا یہ بہت اچھی بات ہے. اوٹ میل سحری میں اوٹ میل میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈیری کے ساتھ آپ کمبائن کر لیں. اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وائٹامن ای کا سورس بھی ملے تو آپ اس پہ تھوڑے سے آلمنڈ کرش کر کے ڈالیں. اگر آپ چاہتے ہیں وائٹامن B6 کا سورس بھی ملے تو آپ ایک بنانا کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں. تو یہ آپ کا کمپلیٹ ایک ہیوی میل ہو جائے گا جو آپ کو سٹائٹی کی فیل بھی دے گا. آپ کو لانگ ٹرم بھوک سے آپ کا افیکٹ جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا، آپ کو بار بار بھوک نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ افطاری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ہم اللہ تعالیٰ انفارچونیٹلی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے فروٹس اور ویجیٹیبلز میں کتنا زیادہ منرلس، کتنے زیادہ وائٹامنس ہیں. ہم جو ہے نا ٹوٹلی اپنے لائف سٹائل کو لے گئے ہیں بالکل ہی جنک فوڈ کی طرف، اور جنک فوڈ سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اس لیے پھر ہمیں کانسٹیپیشن کا پرابلم ہوتے ہیں، ڈائجسٹیو ایشو ہوتے ہیں، اور بھی اس سے انٹر لنک اوبیسٹی سے، پھر اوبیسٹی از مدر آف آل ڈیزیزز. پھر اوبیسٹی سے ہمیں بہت زیادہ اور بھی پرابلم ہوتے ہیں. تو ہمیں افطاری میں جو ہے نا فروٹ سیلڈ یا فروٹ چاٹ جو ہے نا اس کا، ویجیٹیبل سیلیڈز وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ویجیٹیبل سیلیڈ بھی کر سکتے ہیں، فروٹ سیلیڈ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ بلکہ جو اپنا چکن ہوتا ہے، چکن کو آپ تھوڑا سا وہ کر کے اسٹیم فرائی کر، آپ اسٹیم فرائر آ گئے ہیں، اسٹیم کر کے اس کے بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے سلائسز اس کو بھی ڈال سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا نا، یہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو کہ ایکسرسائز نہیں کرتی لیکن اس کے باوجود وہ مینٹین کرنا چاہ رہی ہے اپنے وزن کو، میرا وزن بڑھے نا. اور خاص طور پر جو لوگ فٹنس فریک ہیں. باجو صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، نواز باجو صاحب آپ بتائیں جو فٹنس فریک ہیں، ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ مسل لاس بھی وٹنس کرتے ہیں ہم لوگ اس مہینے میں، خاص طور پر مسل لاس ہونے لگ جاتا ہے. آپ کا مسل اس طریقے سے بلڈ نہیں رہتا جیسا کہ پہلے ہوتا تھا. شاید وہ یہی وجہ ہے کہ آپ 14-15 گھنٹے کی اتنی بڑی فاسٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کھا پی رہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ افطار کر رہے ہیں تو زیادہ آپ کہتے ہیں نہیں کھایا کچھ نہیں گیا، وہ پانی پیا. افطاری میں کھایا تو کچھ نہیں، زیادہ پانی پیا جاتا ہے، اور وہ واقعی حقیقت ہے، آپ سے کھایا تو کچھ نہیں جاتا اس طریقے سے. تو اس کے بعد پھر سحری میں جا کے آپ پراپر ایک میل لیتے ہیں. تو افطاری میں ہمیں ایسا کیا رکھنا چاہیے کہ ہمارا مسل جو ہے وہ لوز نہ ہو اور مسل ہمارا ویسے رہے، اور ساتھ میں ہم ایکسرسائز بھی ہلکی پھلکی کرتے رہیں؟ تو اس حوالے سے بتائیے گا. سر اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیلریز انٹیک کیا ہے، اور کیلری کا جو سورس ہے وہ آپ کا پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں یا گڈ فیٹس ہیں. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے، کمپاؤنڈ میں جانا یا کمپلیکس میں جانا تو ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پروٹین انٹیک کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کا جو مسل ریٹین کرنا ہے وہ پروٹین نے کرنا ہے. پمپ آپ کو ملنا ہے کاربوہائیڈریٹ سے. تو آپ افطار کریں فروٹ چاٹ کے ساتھ، فریش جوس لیں. آفٹر 30 منٹس آپ چکن لیں وداؤٹ آئل، کیونکہ آئل جو ہے وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو سلو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے،
चिकन अगर आप लेते हैं तो वो आप अगर 12-1 बजे तक सोते हैं तो आप 2-3 मील ले सकते हैं, ये 2 घंटे के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो जाता है आपका नॉर्मल। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इससे भी जल्दी हो जाएगा। साथ इसके आप बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो आप मॉर्निंग तक जो आपका सहरी टाइम है अपनी कैलोरीज इनटेक, अब ऐसे ही है ना, देखिए 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, तो हमारे ट्रेंड आजकल ये कोरोना वेकेशन भी चल रही हैं, लोग रात को जागते हैं, तो रात आप सुबह तक अपनी जो दिन की इनटेक है वो रात को पूरी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि रात जागना सही है, बेहतर, बिल्कुल नींद कितना पूरी होगी? से सेकंड करूंगा कि अभी ये चूंकि कोरोना लॉकडाउन चल रहा है और वैसे भी हम दिन के टाइम जो है वो नॉर्मली जो है वो घर पे ही रहते हैं, तो हम नींद अपनी पूरी कर सकते हैं और अपने काम को इस तरह डाल सकते हैं। रात के अगर जो 10 घंटे हैं, जो 10 घंटे का टाइम हमारे पास 9 से 10 घंटे का है, उसको हम अगर उसमें हम ग्रेजिंग कर लें, उसमें हम जो है एकदम मील इनटेक ना करें, हम अपना रोज़ा खोलें, नमाज पढ़ें, फिर थोड़ा सा मील लें, फिर उसके बाद ग्रेजिंग करें, अगर हम थोड़े थोड़े मील के स्केड्यूल बना लें सहरी तक, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि अब 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो रात को जाके आजकल अपना काम कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि सुबह के टाइम लॉकडाउन चल रहा है। और लेकिन मैं इसके साथ ये भी नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि आप सुबह के टाइम भी जागते रहें और रात को भी जागते रहें, और अपनी जो आपकी दिन की 8 से 10 घंटे की नींद है उसको पूरी ना करें, नींद को किस तरह क्योंकि इम्यूनिटी का जो मेजर फैक्टर्स हैं उनमें एक नींद और स्ट्रेस है। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बैलेंस ही तब होती है अगर आप अपने एक दिन में 9 घंटे 8 से 9 घंटे की नींद एक जो नॉर्मल अडल्ट अपनी पूरी करता है, तो उसको आपने सुबह के टाइम पूरा करना है। अब आपने अपने आप को स्केड्यूल करना है इस लॉकडाउन में कि आपने काम की नोयत कैसी है। अगर तो आप जॉब कर रहे हैं दिन के टाइम ऑनलाइन, देन यू हैव टू स्लीप एट नाइट, तो फिर आपको अपनी स्लीप को उस कर रखना है। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी जो कैलोरी इंटेक है अगर 2000-2500 है तो उसमें ही रहेंगे तो फिर तो ठीक है। अगर रात को 4500 आपने ले ली तो पूरे दिन की आपने 24 आवर की बजाय 48 आवर की ले ली, तो फिर आप पहले ही स्लेटरिस्ट लाइफस्टाइल में से गुजर रहे हैं। आप देखें अब इस वक्त जो है हर बंदा जो है वो घर में बैठा है, हम भी है, कोई बंदा जो है वर्कआउट नहीं कर रहा। मैं अपनी रूटीन बताऊंगा कि मैंने अपनी रूटीन इस तरह सेट कर ली है कि मैं मगरिब के बाद जो मैं वो थोड़ी सी बात करता हूँ ताकि जो मैंने थोड़ा बहुत खाया उसको मैं डाइजेस्ट करने के काबिल हो सकूं, और फिर मैं तरावी जो है सेल्फ जो है वो एक आपकी एक्सरसाइज है, आपके जिस्म का वर्कआउट है। तो तरावी के बाद मैं दूध पीने के बाद थोड़ा सा लाजमी जो है वो चंद कदम बेशक लॉन में चलें या बाहर गली में चलें, वो चल के आ जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते इस हालात में जो इस वक्त चल रहे हैं। तो वो वाकआउट जो है वो लाजमी करें। सहरी के टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुझे भी पता है। अगर आप सहरी करने के फ़ौरन बाद आपको नमाज पढ़ने के बाद आप वॉक करने की तरफ चले जाएं तो आपकी नींद का वो जो है स्टेमिना डिस्टर्ब होता है, वो मैं अपने साथ तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बेहतर बता सकते हैं कि सहरी के बाद वॉक करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और बेहतर है। इसी पर रोशनी डालेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो बात करेंगे सहरी के बाद वॉक कर सकते हैं या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान। वेलकम बैक। रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान मेहरबान में आपको खुशामदीद। हमारे डॉक्टर हज़रात न्यूट्रिशन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उमैर अरशद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नवाज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, सोनिया अरूज हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है फिटनेस के हवाले से, वेट लॉस करने के हवाले से, फिट किस तरह से रहा जा सकता है, कौन सी डाइट इस्तेमाल करें, कौन सी ऐसी अशियाँ हैं जिनको ना इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है। तो इस पर गुफ्तगू जारी करते हैं। नवाज़ बाजवा साहब से मैं बात करना चाहूँगा। नवाज़ साहब, जिम बंद पड़े हैं, हमें को अल्टरनेट दे दें, हमारे पास अल्टरनेट कोई नहीं है। कई लोगों के पास ये तो बहाना है कि जिम तो बंद है, चला महीने बाद ही सही देखा जाएगा। तो मसल्स जो हैं वो आपके बाइसेप, आपके ट्राइसेप, आपके चेस्ट, और जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं वो लोग क्या करें अगर आपके पास वेट नहीं है? सर होममेड टूल्स हैं, अगर आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मसला ये कि कोई मेहनत नहीं करता, ना करना नहीं चाहता। जैसे जन्नत हर बंदे को चाहिए पर मरना कोई नहीं चाहता, इसी तरह बॉडी और शेप हर बंदे को चाहिए पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता जी। ठीक है, तो घर में भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप घर में आपके अगर आप कोशिश करें हज़ारा किस्म की आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप लिफ्ट कर सकते हैं। तो वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाके हैवी हैवी वेट्स लिफ्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। आप कार्डियो इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, फिट भी कर सकते हैं, क्रॉस फिट कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर बर्पीज कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, अपने हार्ट रेट को मेंटेन रख सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला कि जब आपने अपने हार्ट रेट को 60 to 70% के बिटवीन लेके आना ना मैक्सिमम हार्ट रेट के, तो वो आपकी बॉडी का फैट बर्निंग जोन है। अगर आप इसे ऊपर ले जाते हैं तो वो आपका एनोरेबिक जोन आ जाता है, जहाँ आपकी जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। 60 to 70% के लिए वो आपकी फैट को यूटिलाइज करती है। तो जितना देर आप उस हार्ट रेट को मेंटेन रखेंगे किसी भी एक्टिविटी के जरिए,
چاہے وہ اسٹیئرس کلائمبنگ ہو سکتی ہے، جمپنگ ہو سکتی ہے، روپ جمپنگ ہو سکتی ہے، پش اپس ہو سکتے ہیں، پل اپس ہو سکتے ہیں، برپیز ہو سکتی ہیں، کرنچیز ہو سکتی ہیں، پلانکس ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسکواٹس کر سکتے ہیں کچھ. تو آپ نے اپنے ہارٹ ریٹ کو مینٹین رکھنا ہے بٹوین 60 to 70%. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے لیے 15 منٹ کر لیں، 10 منٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا فیٹ برننگ زون ہوگا. تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کی اگر انٹیک اچھی ہے اور آپ ان کیلریز کو بھی برن کر رہے ہیں تو آپ کا ویٹ نیچے نہ آ جائے. کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سونیا سے بات کرنا چاہوں گا. سونیا یہ بتائیے گا کہ سکن کیئر کے لیے خصوص طور پر جو ہم پکوڑے اور سموسے اور چپس اور فرائڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو خواتین کی جانب سے بڑی شکایات آتی ہیں کہ ہمیں پمپلز نکل رہے ہیں، ہماری سکن خراب ہو رہی ہے، بٹ اسٹل دے آر ایٹنگ اٹ اور دے ہیو ٹو بیکاز دیر از نو آپشن، اور وہ چھوڑنا نہیں چاہتی، بٹ اسٹل دے وانٹ کہ ہمیں جو ہے وہ پمپلز اور اسکارز وغیرہ سے ہم بچیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنی ڈائٹ میں کون سی چیز ایڈ کرنی چاہیے یا کون سی چیز ایلیمنیٹ کر دینی چاہیے؟ ایلیمنیٹ تو ڈیفینیٹلی ہمیں جنک فوڈ اور ہائی آئل میں جو ہم چیزیں فرائی کر کے کھاتے ہیں وہ ایلیمنیٹ کرنی چاہیے. سموسیاں اور پکوڑے اور یہ سب کچھ تو ہمیں ایک دم ایلیمنیٹ کر دینے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر عورتیں نہیں کھا سکتے ہیں، برگر کھا سکتے ہیں، اگر عورتیں اگر کہتی ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے اور ہم پرفیکٹ بھی دکھیں تو یہ نہیں پاسبل. آپ کو لائف کے کسی نہ کسی اسٹیج پہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنی لائف میں امینڈمنٹس کرنی پڑتی ہیں. اگر اب نہیں کریں گے تو تھوڑا سا بات کرنی پڑیں گی. اگر تھوڑا سا بات کریں گے تو پھر آپ کو ساتھ ملٹیپل ایشو اور بھی ہوں گے. اگر اب کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور کون سی ڈائٹ ہمیں لینی چاہیے؟ ہمیں وائٹامن سی. آپ کو آج کل ویسے بھی ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ وائٹامن سی. وائٹامن سی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں رچ ان اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے. تو وائٹامن سی ہماری اسکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر ہم اور امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے. اگر ہم وائٹامن سی اسکپ کر دیتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ڈیزیز کی طرف پرون ہو جاتی ہے. تو ہمیں وائٹامن سی کا سورس لینا چاہیے. وائٹامن سی کے سورسز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اورنج جوس ہو سکتا ہے. اورنج جوس کا ذرا سیزن چلا گیا ہے تو ہم اس میں اسٹرابیریز لے سکتے ہیں. ہم اچھا سٹرس فروٹ کے علاوہ بھی ہم لیمن جوس ہم اسکنجوی بناتے ہیں اس میں ہم اتنی بھر بھر کی چینی ڈال دیتے ہیں اس کا بھی افیکٹ ہم مار دیتے ہیں. ہم ایسی قوم میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہر چیز کو ہم خراب کر سکتے ہیں. ہمارا آٹا اتنا نیچرل ہوتا تھا چکی کا آٹا یا کمپوزٹ فلور جو 2-3 آٹے مکس کر کے ہم نے اس کو خراب کر دیا. پھر اس کے بعد ہم نے فورٹیفیکیشن سٹارٹ کر دی. ہم نے وائٹامن ای ڈال دیا, وائٹامن ڈی ڈال دیا. ہم پہلے چیزوں کو خراب کرتے ہیں, پھر اس کی پروسیسنگ سے پہلے چیزیں خراب کر کے اس کے بعد پھر ہم وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی ڈال کے اس کو فورٹیفیکیشن اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد اپنے ہم کو فورٹیفیکیشن. نیوٹریشن از آل اباؤٹ مطلب کہ آپ اوریجن کی طرف واپس چلے جاؤ. یہی نیوٹریشن ہے. ٹھیک ہے. آپ چکی کا آٹا کھاؤ, آپ کو اس میں سے اتنا فائبر ملے گا, آپ کو اس کو وائٹامن B6 ملے گا, آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوگی, آپ کی ساری ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو کورونا وائرس کے جو کچھ پازیٹیو ایسپیکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا ایک سب سے بڑا پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں اب باہر مارکیوں کے اندر بڑے بڑے شادی ہال کے اندر جو ہے وہ افطاریاں کرنے کو نہیں ملیں گی. تو ایک چیزیں جس طرح سے سونیا نے کہا چیزیں واپس آ رہی ہے اپنی اس اوریجن پوزیشن پہ کے ساتھ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. اور کرونا کو میں نے بھی ڈاؤن میں آج آرٹیکل بھیجا ہے لکھ کے یہی ہے کہ کرونا از این اپرچونٹی ناٹ اے چیلنج فار اس. سو اپرچونٹی اس میں کیا ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے جو پازیٹیو اپرچونٹیز ہیں. مثلا جس طرح ابھی سونیا نے بات کی کہ ہم وائٹامن سی لیں اسکن کے لیے, تو وائٹامن سی آٹومیٹکلی ہم جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کا امیونٹی کو بڑھانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اب میرے بچوں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جنک فوڈ میں نے ہٹا دی ہے. ان کو ڈرا دیا کہ کرونا ہے تو پھر جنک فوڈ نہیں لینی, تو آپ نے ڈیری کی لینی ہے, آپ نے نیوٹریشن فوڈ لینی ہے. تو جب آپ اپنی کسی بھی لیونگ تھنگ کو آپ کلیمیٹائز کر دیتے ہیں کسی اسپیسیفک ڈائٹ کے ساتھ تو پھر وہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ, تو وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے اپنی ڈائٹری ہیبٹ کو اور لائف سٹائل کو چینج کرنے کا. اور میں یہی اپرچونٹی کہتا ہوں. اس لیے ابھی مجھ سے نا بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح یہ جاب اپرچونٹیز کم ہو رہی ہیں تو ابھی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں پوری دنیا میں گلوبلی جو ہے. تو میں ابھی اس پہ میں نے اپنا جو ایڈیٹوریل وہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جس طرح اس نے کہا نا کہ سونیا نے کہ واپس اپنے روٹ کی طرف جاتی ہے نیچر جو ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ کرونا کا اٹیک نیچر کا ایک اٹیک ہے انسان کے اوپر اور ہمیں دھکیل رہا ہے پیچھے ہمارے بیک ٹائم کے ساتھ. تو بیک ٹائم میں کیا ہوتا تھا, کون سروائیو کرتا تھا؟ جس کی زمین زیادہ ہوتی تھی, جو ایگریکلچر ہوتی تھی, لگژریز لائف جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی تھی. ابھی فیوچر جو ہے نا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بات کہ لگژریز کے اوپر لوگوں کا سپینڈنگ کم ہو جائے گی. ایون جو آپ نے فیول کا دیکھا کس طرح بڑے بڑے اس طرح اکٹھا ہو رہا ہے, اب ہماری بیسک نیسیسٹی کے اوپر سپینڈنگ آئے گی. اور بیسک نیسیسٹی میں سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ خوراک. This is not about the higher goals, this is about the bare minimum. اب ہم واپس جائیں گے. لکیلی پاکستان از ایگریکلچر بیسڈ کنٹری. پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اپنے فروٹس کو, ویجیٹیبل کو, رائس کو, اپنے گرینز کو سیو کر لے اور پروسیس فوڈ دنیا کو ایکسپورٹ کرے, تو ہم دنیا میں آگے نکل سکتے ہیں اس طرح.
अच्छा मैं ठीक है एक चीज और जी ऐड ऑन करें प्लीज प्लीज स्किन के हिसाब से आपने वुमेन्स के लिए पूछा, मिंट मार्गरीटा जैसे हम बाजार में जाके एग्जैक्टली मिंट लीव्स होते हैं, उसको लें, ठीक है, एक ग्लास पानी लें, उसमें मिंट लीव्स डालें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून हनी डाल लें आप, और एक हाफ लेमन स्क्वीज कर लें। वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक भी हो जाएगी, वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, और वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करेगी। और आपकी जरा एक दफा दोबारा बता दीजिएगा, जो खवातीन नोट कर रही हैं प्लीज वो जरा नोट कर लें, ये आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, जरा बता दीजिएगा। एक ग्लास पानी लेना है आपने, हाफ लेमन स्क्वीज करना है, मिंट लीव्स होते हैं वो थोड़े से मिंट लीव्स डालें, और इंस्टेड ऑफ शुगर आप हाफ टेबल स्पून हनी ऐड कर लें। हनी ऐड कर लें, ठीक है, ये आप बनाएं। वो टेस्ट नहीं आएगा ना जो सोडा से आता है, टेस्ट डेवलप करने की बात है। आप अगर चाय में भी शुरू में कहना मैं चीनी के बगैर चाय नहीं पी सकता, तो आपको यही होगा कि नहीं मैं नहीं पी सकता। कुछ अरसे के लिए आप छोड़ दें, आपको बाद में आदत हो जाएगी, आपको चीनी डालेंगे, आपको बुरा लगेगा और आपको रिग्रेट होगी वो चाय पी। अच्छा नवाज साहब, दौड़ लगा सकते हैं हम, रनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किस टाइम, कौन सा बेहतरीन वक्त है रमजान में? सर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आज यू आर गोइंग फॉर वेट लॉस और मसल गेन, डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, किस लिए करना चाह रहे हैं। मेंटेन करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए? मेंटेन के लिए कि रमजान में हम सजेस्ट करते हैं स्लो कार्डियो, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल उतना नहीं होता। अगर आपने मेंटेन करना है तो आप स्लो कार्डियो वॉक कर सकते हैं, स्प्रिंट्स कर सकते हैं, लंबी रेस नहीं करें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो मैराथन रेसर्स होते हैं जो 40-40 किलोमीटर भागते हैं, उनके जिस्म पे कोई मसल मैस नहीं होता, बहुत स्किनी से हो जाते हैं। उनकी निस्बत आप देखते हैं स्प्रिंटर जिन्होंने 100 मीटर भागना होता है वो बहुत बड़े क्योंकि उनका जो सिस्टम वो ATP सिस्टम पे होता है, ठीक है, वो उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको स्ट्रांग चाहिए होता है उसके लिए। तो आप स्प्रिंट्स कर सकते हैं 1 मिनट की, 30 सेकंड की, उसके बाद 1 मिनट रिकवरी लें, उसके बाद अगेन 5 से 7 स्प्रिंट्स लें, तो आपका उसमें फैट लॉस होता है, मसल लॉस नहीं होता। जब आप इसके लिए वक्त कौन सा बेहतरीन है? इसके लिए आप अफ्तारी के बाद भी कर सकते हैं, अफ्तारी से पहले भी कर सकते हैं। यानी तरावी के बाद और सहरी से पहले के दरमियान? तरावी से बाद आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने खाना खाया होता है, ब्लोडेड होते हैं। नहीं, जब आपने इफ्तार के वक्त खाना खा लिया, उसके बाद वक्फा आ गया, फिर उसके बाद इशा पढ़ी, उसके बाद तरावी पढ़ी, डिपेंड करता है ना कि आप खाना किस टाइम खाते हैं। कुछ लोग अफ्तारी में फौरन खाना खा लेते हैं, कुछ लोगों को होता है कि हल्का फुल्का खा लिया, उसके बाद नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, उसके बाद उन्होंने खाना खाना है। तो डिपेंड करता है, आपने यही बात है ना कि टाइम मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट है कि आपने किस टाइम क्या करना, आपका गोल क्या, आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अच्छा, इसमें यह भी बता दीजिएगा कि 1 गो में हम एक वक्त में कितना प्रोटीन ले सकते हैं, कितने ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं? आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ऑलमोस्ट तकरीबन 25 ग्राम एक बंदे के लिए होती है एट अ टाइम, ठीक है, एक टाइम में आप इतनी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। फिर उसमें गोल्स डिपेंड करते हैं, बॉडी टाइप्स डिपेंड करती हैं। अब एक बंदा वर्कआउट करता है, उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, वर्कआउट करके है, उसका कैलोरीज डेफिसिट हुआ है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ है, तो रिकवरी के लिए उसको जरूरत है। उस टाइम एक आदमी कुछ भी नहीं करता, वो जितनी लेगा 5 ग्राम 10 ग्राम उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बाकी यूरिनेट हो जाएगी, उसकी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करेगी। उसके बाद बाकी जो है वो किडनी को इफेक्ट तो नहीं कर सकती डॉक्टर साहब? नहीं, इस तरह की जो कीटो डाइट है, जिसको हाई प्रोटीन डाइट जिसको हम बोलते हैं, या लो कार्बो डाइट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 50 ग्राम से ज़्यादा आप कार्बोज नहीं लेते, वो एक नॉर्मल आजकल जो है वो बड़ी इन है। जिस तरह ये डाइटिशियन बैठी हैं, ये इसके बारे में बेहतर बता सकती हैं मुझसे कि कीटो डाइट जो है उसमें क्या करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी बिल्कुल कम कर देते हैं और प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। प्रोटीन जो है तकरीबन 1.1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम जो है उसमें बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इंस्टेंट एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं लेती, आपकी फैट से लेती है, तो वो बॉडी आपकी रीप्लेनिश करना शुरू कर देती है, आप यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। आपका लिवर जो है वो कीटोन्स प्रोड्यूस करता है। तो उसमें भी ये है कि जो कीटोन्स हैं उनकी ज्यादती जो है वो इस तरह है कि आपको कैसे पता चले कि आपकी बॉडी ने अब ट्रांसफर कर लिया है कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन या फैट की तरफ। उसमें यह है कि शुरू में आपको हेडेक होती है, कोई 2-3 दिन आपको हेडेक भी रहती है, आपको थोड़ा लेथार्जिक एटीट्यूड होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिल रही होती। लेकिन यह है कि 3 दिन के बाद 72 आवर्स के बाद आपकी कीटो डाइट जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देती है और आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देती है फैट को। ठीक है, तो वो ठीक है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उमैर अरशद साहब, थैंक यू सो मच। बाजवा साहब, इसके साथ साथ नवाज बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस ट्रेनर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके साथ सोनिया अरूज हमारे साथ थी, डाइटिशियन थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से गाइड किया है कि रमजान मुबारक के महीने में किस तरीके से इस वक्त को यूटिलाइज किया जा सकता है। चूंकि अभी लॉकडाउन है, इस वक्त को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वे में यूज करें कि हम जब रमजान से निकलें तो एटलीस्ट हम एक अच्छी डाइट प्लान के साथ, एक अच्छे प्लान के साथ, एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है वो हम रमजान से निकलें, ना कि हम अपना वजन 5 किलो बढ़ा लें और उसके बाद हमारे लिए मुश्किलात पैदा हों। इसके साथ साथ हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जहां पर हमारे साथ हमारे नात के हुस्न नात के मुकाबले होंगे और उसके साथ साथ हमारे जजेस भी होंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाएगा। एक छोटा सा वक्फा। रमजान मेहरबान
माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। साबिर साहब, साबिर सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ सैयद तजम्मुल शाह साहब मौजूद हैं। मेरी आवाज़ की जो टोन है ना वो बदल गई है। आपकी नात माशाल्लाह सुन के एक टेम्पो जो था वो एक बिल्कुल तब्दील हो गया है। मुझे आप किसी और ऐसा लग रहा है जैसे मैं सरकार के रोज़े के करीब खड़ा हूँ। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जो समा बांध दिया ना आपने। एक नात की जो रिक्वायरमेंट होती है, साबिर साहब इसको आप बात को सेकंड करेंगे कि एक नात की रिक्वायरमेंट ये कि आप सुर को पूरा प्रॉपर तरीके से अदायगी करें, और उसके साथ साथ एक फीलिंग होती है, एक आपकी आवाज़ में एक फीलिंग होती है जिसमें आपके जेस्चर से, आपके पोस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि आप उस चीज़ को बाकायदा तौर पर फील कर रहे हैं। सेगमेंट का आगाज़ करते हैं जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे साथ 3 हमारे कंटेस्टेंट होते हैं जो कि अपनी नात पेश करते हैं। उनमें से जो बेस्ट नात होती है 2 कंटेस्टेंट विनर्स होते हैं जो कि आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, 1 कंटेस्टेंट जो है एलिमिनेट हो जाता है, और हमारे जजेस हजरात हमारे साथ होते हैं जो कि उनकी नात को बाकायदा तौर पर, उनकी आवाज़ को, उनके सुर, उनकी लय को जो बाकायदा तौर पर चेक करते हैं। और साबिर सरदार साहब, इस बात को ज़रा थोड़ा सा जो मैं बात कर रहा था कि एक फील, वो फील किस तरह से आती है? वो लाइज आती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है? प्रोग्राम शुरू होने से कबल मैं शाह जी से बात कर रहा था कि नात पढ़ना, तिलावत करना, खताबत करना, नकाबत करना, अजान देना, जो भी अल्लाह और रसूल के रास्ते के यानी इबादत के काम हैं, ये कोई फन नहीं है, ये होती है फीलिंग। जो जिस तरह का फील करता है उसके अंदर से उसी तरह की आवाज़ बाहर आती है, उसी तरह का सोच बाहर आता है, उसी तरह का दर्द बाहर आता है। आपने बहुत अच्छी बात की, मुझसे पहले आपने कह दिया कि बेसिकली ये फीलिंग होती है। आप जैसा फील करेंगे, हुजूर से जैसी मोहब्बत करेंगे, उतना ही दर्द पैदा होगा, उतनी ही आपके आवाज़ में, आपके मिजाज में, आपके यानी हर चीज़ में आपके ना एक सोज आ जाएगा, दर्द आ जाएगा, मैच्योरपन आ जाएगा। तो ये फीलिंग होती है। आपने सही बात कही, मैंने क्या बात करनी, आपने सही बात कही। बहुत शुक्रिया। ये है ही फीलिंग है, ये फीलिंग बोलती है बस। शाह जी, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? फीलिंग, एक फील जो होती है बाकायदा ऐड ऑन करना, वो बड़ा जरूरी होती है। साबिर साहब नात को बाकायदा जानते हैं, सुर लय को, और मेरे ख्याल में नात एक दिल की अथाह गहराइयों से वालिहाना मोहब्बत का नाम है। और आका नामदार मदनी ताजदार से जो भी कैफ व सरूर में दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो बात वही फीलिंग की है कि अंदर की फीलिंग, अंदर की तार उधर जुड़ जाए तो फिर बेड़े पार हो जाते हैं। ठीक है, हमारे फर्स्ट कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं, हसन हैदर। हसन हैदर, क्या सुना रहे हैं? जी शुरू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने नात अपनी पेश की। साबिर साहब, वो देखो हमारा गुलाम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। एक मंजर है ये, एक मंजर मतलब इमेजिन करें तो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखिए, उसकी भी फीलिंग बहुत अच्छी है नात पढ़ने वाले की, और हमारी ये फीलिंग है, हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह हुजूर कहेंगे कि वो हमारे गुलाम आ गए हैं, गुलाम आ रहे हैं, वो पहचानते हैं गुलामों को। बहुत अच्छी नात पढ़ी है। इसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, जब इसने इस कलाम में वो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो वो जो है ना, वो फासले और मुखातब, यानी फासला और मुखातब को वो कहते हैं। कोई फासले पे खड़ा हो तो उसे मुखातब करने के लिए वो कहना पड़ता है। इसने वो में सुर बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या फासला, हाँ वो इसकी बहुत अच्छी फीलिंग थी, इसने वो बहुत अच्छा कहा है। बाकी एंड पे आके इसने एक जगह ली है, तो वो जगह ये पूरी नहीं ले सके हैं। अच्छा, हाँ, वो उस ठाठ और राग के सुरों की जगह है और उसमें आती है। और भी जगह कोई होती है, लेकिन वो उसने ली है, वो ले नहीं सका सांस की प्रॉब्लम से। तो इतना कोई खास ये फॉल्ट मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, बहुत दिलजमी से, हाँ बहुत दिलजमी से पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। और मैं फिर वो कहूँगा, जब इसने वो कहा मैं खुश हुआ, बहुत जबरदस्त, इसकी फीलिंग बहुत अच्छी। तजम्मुल शाह साहब से बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो तजम्मुल शाह साहब के रिमार्क्स भी लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान।
ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ججز میں ہمارے ساتھ اس وقت براجمان ہیں. صابر سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سید تجمل شاہ صاحب موجود ہیں. تجمل صاحب آپ کے کامنٹس رہ گئے تھے. حسن حیدر نے جو نعت پڑھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پڑھی, کیا کہیں گے سوال سے؟ جی حسن حیدر نے بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. اور اس نے جو زباں کا لفظ بولا نا, زباں, یہ زباں ہے لفظ. اچھا, چھوٹی سی مسٹیک ہے. باہر کیف سرلا اس کے پاس تھی, اچھی تھی. وہی بات صابر صاحب نے جو فرمایا فیلنگ کی, تو جب اندر سے بات نکلے گی, اندر سے محبت سے وہ پڑے گا, تو پھر وہ خود بخود سنورتا جائے گا. اور پھر آقا یقیناً اس کو بلا بھی لیں گے اور فرما بھی دیں گے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. خوبصورت بات, خوبصورت بات, بہت زبردست ماشاءاللہ. ہماری نیکسٹ کنٹیسٹنٹ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, تو ان کی طرف بھی چلتے ہیں, ان سے بھی سنتے ہیں. میرت علی, میرت علی کیا کرتی ہیں آپ؟ مائکرو بایولوجسٹ. اوکے. آپ کو نعت کا بہت شروع سے شوق تھا یا پھر آپ کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ آپ نعت خوانی کریں؟ نہیں, مجھے بچپن سے شوق ہے. آپ کو خود سے شوق تھا؟ اچھا, تو اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں آپ کیا سنانے لگی؟ میں آپ کو سناؤں گی بہزاد لکھنوی کا کلام. اچھا چلیں ماشاءاللہ, پھر سنتے ہیں ان سے, سنائیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرت علی بہت خوبصورت کلام پیش کیا, اور ایک فیلنگ ادھر بھی نظر آئی, مجھے محسوس ہوئی. ہمارے ججز صاحبان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت آپ کو میرا ڈریس نظر آ رہا ہے, جو میرا وارڈروب نظر آ رہا ہے اس وقت آپ کو, وہ سپانسرڈ ہے بائی ڈین سٹیون بائی صاحب جی کی جانب سے. اور اگر آپ عید کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں, اپنی خریداری کرنا چاہتے ہیں, کچھ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن بھی ہے اور گھر بیٹھے بھی آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, تو آن لائن بھی آپ ڈین سٹیون بائی صاحب جی سے شاپنگ کر سکتے ہیں. رخ کرتے ہیں ہمارے ججز صاحبان کی طرف. میں سب سے پہلے کامنٹ لینا چاہوں گا سید تجمل شاہ صاحب سے. تجمل شاہ صاحب, کیسی لگی آواز آپ کو میرت علی کی؟ جی اس نے اچھا پڑھا ہے اور ایک دل سے پڑھا ہے. جی, اور وہی بات کہ دل سے جو بات نکلے وہ اعلیٰ ہوتی ہے. اور ہاتھ تو باہر کیف اس میں نا ایک لیول تھا, اس میں بہت زیادہ سرلا کا استعمال نہیں تھا, خالصتاً نعت تھی یہ. اچھا, ایک نعت کی ایک آپ کو جو کہ اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک اسٹرکچر یہ ہے کہ جو آپ تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک روانگی میں پڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس میں ٹھہراؤ, وہ آپ کو ایک ایک سیکنڈ کے بعد معلوم ہوتا ہے, جیسے ایک ردم میں چل رہی ہے, جیسے ایک ٹھہراؤ ہے اس کے اندر. وہ کلام میں ہوتا ہے, وہ یا نعت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ پڑھنے والے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس نے سیکھی ہے اور اس نے کس طرح ادا کرنی ہے. جس طرح صابر صاحب کا اپنا انداز ہے, میں اپنے انداز سے پڑھتا ہوں, اور بچے بھی جہاں سے انہوں نے پک کی ہے اسی انداز میں وہ پڑھتے ہیں. پھر تو میرے خیال میں اچھا پڑھا ہے. صابر صاحب آپ بتائیے گا کیسی لگی آواز میرت کی؟ شاہ جی نے جو کہا بالکل صحیح کہا ہے, بہت اچھی آواز ہے. اور اس نعت کی جو ٹیون ہے, اس ٹیون میں بہت عاجزی ہے, حقیقت ہے, فیلنگ ہے, اور بچی نے اس فیلنگ کو, اس عاجزی کو, اس سادگی کو اچھے طریقے سے نبھایا ہے. اور جس طرح یہ نعت ہم سنتے آ رہے ہیں, بچی نے ویسے ہی سیم پڑھی ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ نعت اس کو ہی کہتے ہیں کہ اس میں عاجزی ہو, سادگی ہو, ٹیون بھی نعت کی انکساری ہو. جی, نعت کی ٹیون بھی ایسی ہونی چاہیے. باقی پہلے آپ نے کہا کہ تیز تیز پڑھنا یا روانی سے پڑھنا, تسلسل جو اتنا تسلسل, وہ دراصل نا شراح صاحب پہ ہوتا ہے, ٹیون پہ ہوتی ہے بات, ڈپینڈ کرتا ہے ٹیون پہ. کچھ ٹیونیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹیون روانی سے پڑھنے والی ہوتی ہے. کچھ ٹیونیں دراصل ٹیون بنتی ہے اس طرح کے الفاظوں کے لحاظ سے ٹیون بنتی, جس طرح کے الفاظ ہوں گے اس طرح کے سر لگا کے اس کی ٹیون بنائی جائے گی. ٹھیک ہے جی, جس طرح یہ بچی نے پڑھا, یہ الفاظ ہی ایسے ہیں, ان الفاظوں کو ایسے ہی سر لگنے چاہیے تھے, اور ان سروں میں عاجزی ہے, چاہت ہے, جی گزارش ہے. بہت اچھا پڑھا ہے بچہ. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا صابر صاحب کہ ایک اچھا نعت خواہ ہونے کے لیے کون کون سی بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اسینشل ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے انسان میں, کوالٹیز, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بہترین نعت خواہ جو ہیں اس کے اندر اس کی آواز میں یہ کوالٹیز جو ہیں وہ ایک تو فیل ہے نا. دیکھیں جی,
اچھا نعت خواں کیا، اچھا آدمی ہونے کے لیے، اچھا نعت خواں ہونے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو باادب ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نے نعت پڑھنا ہے تو سیکھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے آواز، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ آواز آپ کا وہ کل جو ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح کا ہے. اچھا سمجھے نا. تو پھر اب بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ جس طرح کا میرا ووکل ہے میں اسے اچھی طرح سے کس طرح نبھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور نعت پڑھنے کے لیے اعتماد ہونا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے. اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ نیزل ٹچ بھی کئی لوگوں کا ہوتا ہے، کئی نیزل ٹچ میں بھی نعت ادا کرتے ہیں، اور اگر بولنے میں دیکھیں تو بولنے میں نیزل ٹچ نہیں ہوتا، لیکن جب نعت وہ پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر نیزل ٹچ ہوتا ہے. اس پہ بھی گفتگو کریں گے. احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. احمد کیسے ہیں آپ؟ اچھا احمد کیا سنائیں گے آج؟ سر میں سناؤں گا حدود طاہرہ سے. چلیں ماشاء اللہ سنائیے. ماشاء اللہ. صابر صاحب میں پتہ نہیں شاید اس کنڈیشن میں ہوں، اس پوزیشن میں ہوں، مجھے تو فیل ہر نعت میں محسوس ہوئی. اب باقی ٹیکنیکل پوائنٹس کس طریقے سے جج کیے جا سکتے ہیں صابر صاحب؟ شاہ جی بتائیں گے. جی میں بتا سکتا. چلیں آپ بتائیں. چلیں صاحب دیکھیں جی نعت شریف اس نے اچھی بڑی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تلفظ کی اغلاط تھیں. اچھا اس نے زبان کو زبان بڑھا ہے. ہاں یہ پہلے والی جو پہلے حضور کے ہے پر زبر نہیں ہے، پیش ہے حضور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ اس کی سر لے میں بھی تھوڑی سی مجھے نا کانفیڈنس نظر نہیں آیا. شروع میں جب جانتے کا لفظ آیا تھا تھوڑا سا شاہ جی شروع میں جب جانتے کا لفظ آیا تو جانتے کے الفاظ پہ تھوڑا سا سر بھی ادھر ادھر ہوا ہے. اس بچے کو جس طرح یہ شعر ہے میں پڑھتا ہوں. جی پڑھی. یہ پورا اس کو کمپلیٹ کیا ہے میں نے نوٹ کیا. وہ جو کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا. نعت ہے، نعت خوبصورت پڑی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں مسٹیکس ان کی مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مجبوری ہے، ورنہ نعت ہے. نعت میں غلطی ادھر قبول ہو جائے تو سب غلطیاں معاف ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کی نعت کے دوران ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کون دو کنٹیسٹنٹ آگے جا رہے ہیں، یا ابھی ہمیں وقت چاہیے تھوڑا سا؟ نہیں ابھی وقت چاہیے. چلیں آپ ذرا ڈیسائیڈ کر لیجئے ذرا اس میں کون آگے چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ ہمیں فوری طور پر ذرا بتا دیجیے گا. جی ٹھیک ہے. ذرا ڈسکس کر لیں آپ. ٹھیک ہے. تب تک آڈینس سے بات کر لیتے ہیں. اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارے ساتھ گولڈن ویجیٹیبل گھی اور کوکنگ آئل بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کچن ہوگا. ہمارے ایتھم کالج کے ماہر شیف ہوں گے جو کہ آپ کو مزے کے پکوان بھی کھلا کر دکھائیں گے، بنا کر دکھائیں گے. کھانے تو آپ نے خود ہوں گے بنا کر. تو ظاہری بات ہے، اور خصوصی طور پر اگر نعت کے حوالے سے بات کی جائے، اس سیگمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے، تو مجھے پتہ نہیں وہ فیلنگ شاید پہلے سے موجود تھی میرے اندر، اور مجھے تینوں نعت خواں کے دوران کنٹیسٹنٹ میں مقابلہ جو تھا وہ خاصا سخت لگ رہا تھا. لیکن آخر میں آ کے جو ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں احمد علی، انہوں نے بھی نعت اچھی پڑھی، لیکن جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ ہمارے ججز نے نوٹ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ججز نے فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ کر لیا سر. شراز بھائی ایسا ہے جی کہ پہلے جو بچے نعت پڑھ کے گئے دو جی وہ بھی بہت اچھا پڑھے. یہ بچہ بھی بہت اچھی نعت پڑھا ہے، یعنی تینوں نے بہت اچھی نعت پڑھی. ٹھیک ہے نا. لیکن ڈیوٹی ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے، تو ہم نے تو ذرا سی بھی بات اگر ہو تو ہمیں تو چاہیے کیونکہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. سمجھے نا. تو وہ جو پہلے ہیں وہ تو آلریڈی ہمارے ساتھ جائیں گے دونوں. ٹھیک ہے. اور یہ بچہ جو ہے اور میرت علی، یہ جو بچہ ہے اس کو ہم چانس دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو چانس دیں گے. جی ٹھیک ہے. ابھی چانس دیں گے یا یہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کا چانس دینا ہے، ابھی دینا ہے. یہ اس کو ایک اور چانس مل رہا ہے احمد علی کو. آگے نیکسٹ ٹائم میں پھر انشاءاللہ ان کو دوبارہ بلائیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ سے ان کو سنیں گے. لیکن یہ ہماری کیو لائن میں رہیں گے. ہماری کیو لائن میں رہیں گے. ہاں بالکل یہ شامل ہیں. ان کو چانس دیں گے دوبارہ پھر. ٹھیک ہے. احمد علی آپ اگلے راؤنڈ میں دوبارہ آئیں گے، دوبارہ سے نعت پریپیئر کیجیے گا، اور اچھی نعت پریپیئر کیجیے گا، کوشش کیجیے گا اس کو کمپلیٹ طریقے سے. اور نیکسٹ ٹائم کوئی غلطی جو بتا رہے تھے غلطی ذرا دوبارہ مینشن کیجیے گا جو انہوں نے کی تھی. جی وہ ذرا دوبارہ. آپ نے حضور پڑھا ہے نا، حضور پڑھنا ہے، حضور نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور بھی اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ زبان لفظ زبر سے نہیں ہے، زیب زبر ہے. ہاں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ٹھیک ہے
کہ یہ ٹھیک ہے حسن آپ حیدر باہر نہیں آپ کو چانس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ ایلیمنیٹ نہیں ہوئے ہیں, ایک بریک لیں گے, لیکن یہاں میں مینشن کر دوں کہ حسن حیدر اور میدر علی جنہوں نے پہلے نعت پڑھی تھی وہ ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ آگے جائیں گے, لیکن احمد علی ایلیمنیٹ نہیں ہوئے ہیں. ہمارے ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ایک اور چانس دیں گے, لیکن اگلے راؤنڈ میں ہم احمد علی کو پھر دوبارہ سنیں گے اور اس کا فیصلہ دوبارہ سے کیا جائے گا. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیراز بٹ. میرے ساتھ اس وقت اگلے سیگمنٹ کو بھی ہم نے ساتھ میں کمبائن کر لیا ہے. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, جن کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. علامہ پیر زوار حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ ایک دفعہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علامہ غلام مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ججز ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, نعت سن رہے تھے. 3 بچے تھے جن میں سے 2 جو ہیں وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں, اور تیسرے کو چانس دیا گیا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی آئے اور پرفارم کرے, اور اگر ان کی پرفارمنس نیکسٹ ٹائم زیادہ بہتر ہوئی تو پھر امید ہے کہ ان کو بھی سلیکٹ کر لیا جائے گا. لیکن آج ہمارے علماء کرام کے ساتھ جو ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا وہ ہے توحید اور اسلام. توحید اور اسلام کے بارے میں بات کریں گے. توحید اسلام کا پہلا رکن کیوں ہے؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5. اسلام از فاؤنڈیڈ اپون مین 5 پلرز, اور 5 پلرز کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں توحید سب سے صف اول پر ہے. وہ کیوں ہے اس پر بات کرنا چاہیں گے. تو علامہ غلام مرتضیٰ صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, توحید کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ شیراز صاحب. سوال بڑا خوبصورت اور بڑا اہم ہے اور بڑا ہی توجہ طلب بھی ہے. توحید سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں. توحید کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. پہلا لفظ ہے وحدت, اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا, اور اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وحدانیت. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک ہونا. جب اللہ کا ایک ہونا یہ تصور اور یہ نظریہ بن جائے تو یہ وحدانیت کہلاتا ہے, توحید نہیں کہلاتا. اور توحید کب بنتا ہے؟ جب یہ اللہ کا ایک ہونا یہ فلسفہ اور نظریہ عقیدہ بن جائے تو توحید بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور پھر اس وقت بھی توحید کا عقیدہ تو بنتا ہے مگر ایمان نہیں بنتا. اچھا. ایمان بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ توحید پھر کسی پیغمبر کی زبان سے سنا جائے. ماشاءاللہ. اور پیغمبر کی زبان سے جب وہ آتا ہے پھر اس کو جب تسلیم کر لیا جاتا ہے تو وہ عقیدہ توحید بنتا ہے. سب سے پہلے چیز ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کا شرعی مطلب کیا ہے. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, جو اپنی ذات میں, اپنی صفات میں اور اپنے تمام کمالات و اوصاف میں یکتا اور واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات کوئی جسم نہیں ہے کہ ہم اس کا احاطہ کر سکے. لا یحیطون بشیء من علمہ, کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہ کوئی جوہر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز میں سما جائے. بے شک. نہ دنیا میں موجود کوئی ایسا جوہر ہے جو اس میں حلول کر جائے, نہ کوئی عرض ہے جو اس کی ذات کے اندر اتر جائے. بے شک. اور عوام الناس کا ایک نظریہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ عرش اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کو اٹھا سکے. یہ فرمانا الرحمن علی العرش استوی, کہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے, یہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی شان کیا ہے؟ بلند و بالا ہے, وہ ہم سمجھ نہیں سکتے اپنے علم سے. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اس عرش نے اللہ کو اٹھایا ہوا ہے, بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے عرش بھی بلند ہے اور حاملین عرش بھی بلند ہے. تو اللہ کی قدرت. تو لہٰذا جی آپ تو لہٰذا میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں, صفات میں اور تمام کمالات میں یکتا ماننا توحید کہلاتا ہے. ماشاءاللہ, خوبصورت. اچھا, میں بات کرنا چاہوں گا علامہ پیر زوار حسین نقوی صاحب سے. نقوی صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے اس حوالے سے توحید جو ہے اور اسلام, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایسے پیارے پیارے موضوعات پہ گفتگو کرنے کا ہم سب کو موقع نصیب فرمایا ہے. خداوند متعال نے بھی ہمیں ماہ مبارک یہ نصیب فرمایا ہے. پتہ نہیں کہ اگلا رمضان المبارک نصیب ہو یا نہ ہو.
تو یہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ اور جس میں توحید کا جو کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ توحید ہے، خداوند متعال کو یکتا وحدہ لا شریک ماننا۔ میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں کہ اگر کوئی چیز مثلا قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کی طرف رجوع کرو، اہل بیت سمجھ نہ آئے تو قرآن کی طرف رجوع کرو۔ ماشاءاللہ۔ اور قرآن میں یا توحید کا پیغام ہے یا اہل بیت کا فرمان ہے، ماشاءاللہ۔ جو کام انہوں نے کیے وہ سامنے ہیں۔ یہاں پہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان کہ لوگ خدا کو پہچانتے ہیں نشانیاں دیکھ کر، کہ یہ ساری چیزیں کائنات جو ہے، جب ایک میز ہے بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا تو پوری کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن امام فرماتے ہیں میں نے اس خدا کے وجود سے ہی اس خدا کو پہچانا ہے، سبحان اللہ، خدا کے وجود سے ان نشانیوں کو پہچانا ہے۔ یعنی یہ ایک گہرا فلسفہ ہے۔ مولا امیر المومنین بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے عزائم کے فسخ ہونے کے ساتھ اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اور یہاں پر کربلا والوں سے پوچھیں، حضرت عباس علمدار قمر بنی ہاشم، جب کبھی نام زباں پہ آ جاتا ہے لفظ عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ وفا یہ بھی ایک توحید ہے۔ تو توحید کے بارے میں ابھی چھوٹا سن تھا، امیر المومنین کی گود میں بیٹھے حضرت عباس، پوچھا اور کہا، ایک جملہ، ایک تربیتی جملہ تھا، کہا عباس کہو آحد، حضرت عباس نے کہا آحد، کہو اثنین، دو، حضرت عباس نے کہا جس زبان سے میں نے آحد کہا ہے اس سے میں اثنین نہیں کہہ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ یونیکنس، آحد کا لفظ واحد الگ ہے، آحد واحد کا اثنین ہے، آحد یکتا، بالکل وہ صرف اور صرف اسی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو چونکہ مولا نے اگر کہا ہوتا واحد تو کہہ دیتے اثنین، لیکن کہا آحد، ایک، یکتا، تو کہا کہ کہو اثنین، کہا اس زبان سے میں نہیں کہہ سکتا۔ لہذا یہ پہلی بنیادی چیز جو ہے عقیدے میں وہ توحید ہے۔ کسی بندے کے مرنے کے بعد آپ اس کے لیے اعمال بھیج سکتے ہیں، اس کے لیے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے حج کرا سکتے ہیں، مگر اس کا عقیدہ آپ درست نہیں کر سکتے۔ تو عقیدہ پہلی سیڑھی ہے، بنیادی چیز ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ایسا خدا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن قوم کا مطالبہ تھا، خدا نے فرمایا کہ یہ جو قوم کا مطالبہ ہے یہ سامنے ہمارے رکھ دو، تو کہہ دیا، تو خدا نے فرمایا کہ یہ پہاڑ اگر تجلی برداشت کر جائے تو پھر آپ بھی دیکھ سکو گے، لن ترانی، آپ مجھے ہرگز ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بصیرت و بصارت کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو وہ خدا ایسا ہے، اگر وہ ہمارے ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ جسم رکھتے ہیں، میں جسم رکھتا ہوں، اگر خدا کو بھی ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ محدود ہو گیا، حالانکہ وہ لامحدود ذات ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، بصیرت و بصارت کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا۔ خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات۔ علامہ صاحب میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا، اس پر یہ بتائیے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی یونیکنس کے حوالے سے، اپنی توحید کے حوالے، وحدیت کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسی، کوئی نہیں اس جیسا، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، اور یہ ایک بات کلیئر ہے، بالکل ایک کرسٹل کلیئر ہے۔ تو اس کے بعد باقی تمام 4 سٹیپس جو آتے ہیں ہمارے دین کے، وہ آتے ہیں، اسلام کے آتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اگر خصوص طور پر بات کریں اور لوگوں کے بیہیویئر کے اوپر خصوص طور پر بات کریں تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی جو میں نے کیا، اگر کوئی غلط کام کیا اس کو جسٹیفائی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے وہ تو لکھا ہوا تھا، وہ تو پہلے سے ریٹن تھا،
وہ تو پہلے سے لکھا ہوا، وہ تو عمل ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ وہ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. تو کیا یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے یا ہماری اپنی نیت اس میں شامل ہوتی ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجیے. اس میں کچھ بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا کرنا تھا اور ان کے جو اعمال تھے صالح تھے یا برے تھے، اور ان لوگوں نے جنت میں جانا تھا یا جہنم میں جانا تھا، وہ تمام کا تمام لکھ دیا. فیصلہ پہلے قلم خشک ہو گیا. ٹھیک. اور صحیفے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. یہی بات جو آپ کر رہے ہیں، اس پر ہی صحابہ اکرام نے بھی سوال کیا. سوال یہ تھا تو پھر ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور طے ہو چکا ہے اور اس طے شدہ امر کے مطابق ہی میں نے تمام اعمال کرنے ہیں، میں نے جنت میں جانا ہے تو جنت والے اعمال کروں گا، جہنم میں جانا ہے تو جہنم والے اعمال کروں گا، تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں اتنی فکر کروں، جد و جہد کروں، تگ و دو کروں؟ تو شیراز صاحب پھر مجھے یہ بتائیں، اگر یہ نظریہ مان لیا جائے تو پھر تو انبیاء کا بھیجا جانا بے مقصد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا اگر سب کچھ طے کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صحیفے نازل کیوں کیے، قرآن مجید کیوں نازل کیا، ادیان کیوں بھیجے، پیغمبر کیوں بھیجے، اور پھر ان پیغمبروں کی نمائندگی کرنے کے لیے صلحاء اور عفا کاملین اور علماء کی جماعتیں کیوں بنائیں، پھر اپنی نشانیوں پر قسمیں کیوں کھائیں، پھر لوگوں کو ترغیب کیوں دی کہ وہ آئیں دین کی طرف، حق کی طرف اور قبول کر لیں اور اللہ کی توحید کو تسلیم کریں اور رسالت کو تسلیم کریں؟ تو پھر یہ سارے کے سوال اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ایک تقدیر لکھ دی ہے اور امر جو ہے وہ طے شدہ ہو چکا ہے اور لوگوں نے اسی کے اکارڈنگ چلے جانا ہے. ہاں، اللہ نے تقدیر لکھی ہے، حضور کی حدیث ہے. لکھی کیسے ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. دیکھیں، ایک آپ کا علم ہے، ایک میرا علم ہے. دونوں کے علم میں ایک فرق ہے. آپ جو جانتے ہیں وہ ممکن ہے میں نہ جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں ممکن ہے وہ آپ نہ جانتے ہوں. لیکن یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے اور اس علم کے اندر کوئی جز نہیں ہے اور خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، احتمال نہیں ہے. لہٰذا اللہ کا علم کلی بھی ہے اور ہر چیز کو محیط بھی ہے. کان البحر مدادا لکلماتہ، ہر چیز کو محیط ہے اور اس کی توجہ سے ہی ساری کائنات چل رہی ہے. تو اس نے اپنے علم کامل سے جانا کہ اس انسان کو جو میں نے پیدا کرنا ہے، اس نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کیا کرنا ہے، اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کرنا ہے، وہ اس نے اپنے علم کامل سے جان لیا. اور جب جان لیا تو اس نے لکھ دیا کہ اس انسان کو پیدا کرنا ہے تو فلاں وقت میں اس نے یہ کام کرنا ہے اور فلاں میں یہ کرنا ہے، فلاں میں یہ کرنا ہے. جو اس انسان نے کرنا تھا وہ اللہ پاک نے لکھا اور تقدیر بن گئی اور پھر قلم بند ہو گئے اور اس کے بعد کتاب کلوز ہو گئی. تو اللہ نے انسان کو مختار بنایا. اندر جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ یہ دیکھ کر نہیں دی جا رہی کہ اب تک کا کیا تجربہ ہے تو اس کے مطابق اب تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے. اس کے اندر جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل آنے والے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ کو یہ کتاب دی جا رہی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ذکر کیا، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. اس وقت میں کچن میں موجود ہوں، ہمارے رمضان کے خصوصی ٹرانسمیشن کا کچن، جس میں ہمارے ساتھ ہمارے ماہر شیف ایتھم کالج سے وہ بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ گولڈن کوکنگ آئل بھی موجود ہے اور اچھے اچھے پکوان بھی پکائے جائیں گے. تو میرے ساتھ اس وقت ابوذر بھی موجود ہیں اور ارزا بھی ہیں. ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، لیکن ابوذر سے بات کرتے ہیں. ابوذر، آج ہمیں کیا بنا کر کھلا رہے ہیں؟ شیراز بھائی، آج ہم بنا رہے ہیں چکن ادابو. چکن ادابو؟ جی. یہ ڈش میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. جی، یہ فرائیڈ چکن ہے، یہ فلپائنی ڈش ہے. فلپائن کی ڈش ہے. ٹھیک ہے، فلپائن کی ڈش ہے. تو اس کو بنانے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کا ٹیسٹ کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے. اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا مطلب کہہ لیں کہ ایک اسپائسی بھی ہوتا ہے اس میں، کیونکہ بلیک پیپر ہم ڈالتے ہیں کرش، تو اس کی وجہ سے اس میں اسپائس آتا ہے. دوسرا اس میں وورسٹرشائر سوس اور سویا سوس جاتی ہے، جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ سالٹی ہوتا ہے. تھوڑا سا کھٹاس بھی آتی ہوگی سویا سوس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس میں انگریڈینٹس آپ کون کون سے یوز کر رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اس میں ہم چکن بون لیس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چکن بون لیس ہے. جی.
जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं, सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, क्रश ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे हम इसमें हम मैदा यूज़ करेंगे, कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। ये कॉर्नफ्लोर, ठीक है जी। वोस्टरशायर सॉस है, सोया सॉस है और लेमन जूस है। इससे हम चिकन बोनलेस जो है इसके क्यूब्स को हम इससे मैरिनेट करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये अपना इसमें खुद सिर्फ बोनलेस यूज होती है या बोनलेस के अलावा मतलब? नहीं, इसमें बोनलेस ही यूज होती है। ये इसकी शर्त में शामिल है इस डिश की। अच्छा, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं अपने गेस्ट की तरफ भी रुख करूंगा। हमारे साथ हमारे गेस्ट साबिर सरदार साहब भी इस वक्त तशरीफ रखते हैं, सैयद तजम्मुल शाह साहब भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ अलामा पीर जवार हुसैन नकवी साहब भी तशरीफ रखते हैं, अलामा गुलाम मुर्तज़ा साहब भी तशरीफ रखते हैं। बात हो रही थी हमारी इस्लाम के बारे में, तक़वे के बारे में, तौहीद के बारे में और इस्लाम के मेन 5 पिलर्स के बारे में। तो बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात करना चाह रहा था अलामा गुलाम मुर्तज़ा साहब से। मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि क्या कहेंगे इस्लाम के पिलर्स के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको एलैबोरेट किया कि किस तरह से इंसान खुद ये तस्लीम करता है कि ये गलती अगर मेरी लिखी हुई थी तो मैंने कर ली है, तो रिकॉर्ड में शामिल थी। तो वो उसको आपने तरीके से किस तरह से बताया कि हर नफ्स को अल्लाह ताला ने एक सर्टेन एक उसको कंट्रोल दिया है, अपने लिम्स को कंट्रोल करने का, और उसको मर्जी दे दी, उसकी मर्जी इसमें शामिल कर दी है। फुजूरहा व तकवाहा, ये दोनों चीजें ऐड कर दी हैं। अब हमारा डिसीजन है, हम उसमें तकवा इख्तियार कर लें या फजूर की तरफ चले जाएं। तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि इसके अंदर डिफ्रेंशिएट किस तरह किया जा सकता है और हम तकवे की लाइन को किस तरह से चूज कर सकते हैं, और रमजान का महीना खास तौर पर इसके लिए बेस्ट है। क्या कहेंगे? जी, इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा, जैसे आपने फरमाया अभी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला ने इस नफ्स के अंदर फिस्को फजूर भी रखा है जी, और तकवा और तहारत भी रखी है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं परवरदिगार आलम की तरफ से एक बैलेंस एतबार से जो है वो इंसान के अंदर वदीयत की गई हैं। अब चीज़ ये है कि एक इंसान अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद से किस चीज़ को आगे बढ़ा देता है। अगर वो इंसान अपने जिस्म की खिदमत में लगा हुआ है, सिर्फ उसी को पालने की फिक्र कर रहा है, खाना ग़िज़ा जो कि एक जिस्मानी ज़रूरियात है उन्हीं को पूरा कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर इंसान का नफ्स शरीर होता चला जाएगा, बेलगाम होता चला जाएगा, फिर उसे रोकना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। इसीलिए परवरदिगार आलम ने नफ्स की तरबियत और तहजीब के लिए रोज़े का जो है एक खूबसूरत इबादत जो है वो हमें अता फरमाई है, और नमाज की खूबसूरत इबादत अता फरमाई है। तो तौहीद के बाद जो ज़रूरी है वो चीज़ वो ये है कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज भी बेहयाई और बुरे काम से रोकती है, और इसके साथ साथ रोज़ा जो है उसका अल्टीमेटली मकसद भी है लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि जिस तरह इंसान अपने जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करता है ग़िज़ा के ज़रिए से, इस तरह अपनी रूह की तरबियत भी करे, अपने नफ्स की तहजीब भी करे, और नफ्स की तहजीब इबादात के ज़रिए से है, अखलाक के ज़रिए से है, मुआमलात के ज़रिए से है। और दीन हमारा जो है ये कुल है, जुज़ नहीं है, किसी एक पहलू पर रोशनी नहीं डालता। तो नफ्स की तरबियत के साथ साथ रूह की तरबियत का होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और यही परवरदिगार आलम की डिमांड है। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला ये नहीं चाहेगा आपसे कि बेतहाशा नेकियां लेके चले जाएं तो वो कहे कि मैं अब बख्शूंगा। वो तो फरमाता है कि 50-50, ठीक है, एक नेकी बढ़ा के आ जाओ, क्योंकि मैंने जितना नफ्स के अंदर शर रखा उतनी ही खैर रखी, ठीक है। लिहाजा तुम्हें ये करना है कि नफ्स के शर को रोकना है, खैर के मादे को बढ़ाना है, एक नेकी बढ़ा के ले आओ, मैं तुम्हारा रब रहमान बख्शने वाला हूं, तुम्हारी बख्शिश व मगफिरत फरमा दूं। खूबसूरत बात, और माशाल्लाह बड़ी बेहतर तरीके से उन्होंने इसको एलैबोरेट किया है। हमारे शेफ ईथन कॉलेज से अबूजर जो है वो एक बाकायदा तौर पर उन्हें काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, और चिकन को जो है वो बिल्कुल उसमें मिक्स कर रहे हैं। अबूजर किस तरह से ऐड किया आपने, क्या क्या चीज़ ऐड की? मुझे जो स्मेल आ रही है, जो खुशबू आ रही है, वो जिंजर की आ रही है। क्या क्या ऐड किया इसमें, जरा बता दीजिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया 1 टेबल स्पून, इसमें 3 टेबल स्पून हमने क्रश चिली ऐड की है, 2 टेबल स्पून इसमें हमने सोया सॉस ऐड की है, 3 टेबल स्पून इसमें वोस्टरशायर सॉस ऐड की है, और इसमें 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर को ऐड किया। ये जो पेस्ट बहुत सारी बन गई है, इसमें ये किस कौन सी? ये मैदा और इसमें जो कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी वजह से वो इसकी ये बाकायदा जो पेस्ट बन गया, उसमें आपने बोनलेस भी ऐड कर दिया। जी, बोनलेस भी, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे बाद में आगे, इसको चिकन को फ्राई करने के लिए फ्राई करने है। अच्छा, फ्राई करने के लिए ऑयल का इंतखाब अगर करना चाहें तो बड़ा इसमें बहुत ज्यादा चूजी होना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर जो अगर आपका ऑयल अच्छा होगा तो खाने का टेस्ट भी अच्छा होगा। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात की जाए तो उसमें खाना बहुत ज्यादा मजेदार बनता है, और उसकी मिसाल ये है कि हमने जो कल इन्होंने हमें एक डिश खिलाई थी वो इंतहाई मजेदार थी और बहुत लजीज थी।
مجھے پتا ہے کہ اس وقت روزے کا جو افطار کا وقت ہے وہ قریب آ رہا ہے، اور ہماری آڈینس جو کہ ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے ان کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا کہ اس وقت کھانا تیار ہونے کے جا رہا ہے اور کھانا بن رہا ہے. لیکن اگر آپ گولڈن کوکنگ آئل استعمال کریں گے تو یہ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں، اس چیز کی گارنٹی میں دے رہا ہوں کہ کھانا بہت ٹیسٹی بنے گا، کیونکہ میں نے کھا کر چیک کیا تھا اس پر. اچھا، اب اس کو ہم نے اس کا نیکسٹ مرحلہ کیا ہے؟ ہم نے کیا آگ جلا کر رکھنی ہے؟ آئل کو تھوڑا سا گرم رکھنا ہے؟ آئل کو گرم کر کے پری ہیٹ کر لینا آئل کو. اچھا، پری ہیٹ رکھنا ہے. اس میں پھر ہم نے اسے ڈیپ فرائی کرنا. اچھا، کئی لوگ کرتے ہیں پری ہیٹ میں بہت زیادہ اس کو سٹارٹنگ میں آگ کو بہت زیادہ تیز کر دیتے ہیں آئل کو. نہیں، وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ میں جب ہم آگ کو بہت زیادہ تیز کر دیتے ہیں تو وہ جو میٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی فرائی کر رہے ہیں وہ اوپر سے پک جاتا ہے، اندر سے وہ کچا رہتا ہے. پھر جب ہم اسے نکالتے ہیں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ خواتین بھی گھروں میں کمپلین کرتی ہیں یا بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ وہ سوگی ہو جاتی ہے چیز. اچھا، اس میں مطلب وہ جو کرسپی پن آنا چاہیے وہ نہیں آتا. اوپر سے وہ ایسا لگتا ہے کہ پوری مکمل طریقے سے وہ کوکڈ ہے لیکن وہ اندر سے کوکڈ نہیں ہوتا بیسکلی. جی بالکل، اس کا ویسے ٹیسٹ بھی نہیں آتا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے کئی پیسز جل بھی جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسے. اور یہی ہمیں باقی فرائیڈ چیزوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، چکن اور پکوڑوں کے ساتھ جو چپس وغیرہ فرائی کرتے ہیں آپ. جی بالکل. ٹھیک ہے، اب اس کا نیکسٹ مرحلہ ہوگا آپ اس کو ڈیپ ٹھیک فرائی ہے. کریں. اب یہ میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ بتا دوں کہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے اس کو آپ استعمال کریں اور آپ کو اس کا فرق نظر آئے گا. ہمارے گیسٹ کی طرف دوبارہ سے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں سید تجمل شاہ صاحب. شاہ صاحب کچھ سنا دیں گے ہمیں آج؟ ذرا آپ سے بھی سن لیں ہم. الحاج اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سناتا ہوں. ضرور. رمضان مہربان ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. ابو ذر کیا کاٹ رہے ہیں؟ ابھی بھی کچھ لگتا ہے بن گیا ہے یا بنا رہے ہیں ابھی؟ چکن ادابو تیار ہو چکا ہے. چکن ادابو جی تیار ہو ریڈی چکا ہے. اور چومین جو ہے وہ بھی اپنے آخری مراحل میں ہی ہے. اچھا، تو بس اس کو بھی ریڈی کرتے ہیں. اچھا، دوسری چیز کون سی بتائی آپ نے؟ چکن چومین. چکن چاؤمین. اچھا ٹھیک ہے، ابھی چکن ادابو تیار ہو چکا ہے، چکن چاؤمین جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. جی. اچھا، اس کو کتنی دیر لگے گی؟ اس کو میکسیمم اس کے انگریڈینٹس نہیں بتایا آپ نے؟ جی وہ اچھا اس کے بتا دیں انگریڈینٹس. جی اس میں پہلے ہم نے 4 to 5 ٹیبل سپون آئل لیا تھا. 1 ٹیبل سپون اس میں جنجر چوپ ڈالا ہے. 1 ٹیبل سپون گارلک چوپ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں جو ہے میں نے 100 گرام جو آنین تھا اسے جولین ڈالا ہے. 100 گرام جی. اوکے. اور اس کے بعد 150 گرام بون لیس چکن تھا اسے جولین کٹ کیا تھا. بریک جو ہے سٹرپس کاٹ کر پھر اسے جولین کیا. جسے پلیٹس کہتے ہیں چکن کی، آپ پلیٹس بنا لیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی. اسے جولین کیا. اس کے بعد مطلب اسے فرائی کیا. اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ کیرٹ ہے جولین پڑی ہوئی، کیپسیکم جولین ہے، کیبج جولین ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً جو ہے 100 گرام کیرٹ ہے، 100 گرام کیپسیکم ہے اور 150 گرام جو ہے کیبج ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی اس میں ایڈ کریں گے، فرائی کریں گے. دین پھر اس میں ہم 1 ٹیبل سپون شوگر، 1.5 ٹیبل سپون جو اس میں چکن پاؤڈر اور 1 ٹیبل سپون اس میں سالٹ ایڈ کریں گے. اور اسی طرح 1 ٹیبل سپون اس میں سویا سوس اور 2 ٹیبل سپون اس میں چلی سوس ایڈ کریں گے اور پھر اسے ہم مکس کریں گے اور دین یہ اچھا تو بھی تیار ہو جائے گی. اچھا جس میں آپ شوگر ایڈ کرتے ہیں، شوگر کا ٹیسٹ ڈیزالو ہو جاتا ہے اس کے اندر. جی. وہ کس طریقے سے ڈیزالو ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پکانا پڑتا ہے یا آپ شوگر کی کوانٹٹی کم رکھتے ہیں؟ شوگر کی کوانٹٹی کیونکہ چائنیز ہے یہ، اور چائنیز میں چومین کا کیونکہ مطلب ہے اسے اسٹر فرائیڈ نوڈلز کہتے ہیں. اگر اس کو ہم انگریزی میں اس کا جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اسٹر فرائیڈ نوڈلز، جسے آپ گریوی کہتے ہیں، کچھ گریوی ٹائپ ہوتا ہے. تو یہ اسٹر فرائیڈ نوڈلز جو ہے اس میں پھر وہ جتنا بھی چائنیز فوڈ ہے اس میں شوگر ایڈ ہوتی ہے، موسٹلی شوگر ایڈ ہوتی ہے. اس سے اس میں چائنیز فوڈ کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں آپ کو ہلکا سا میٹھا کھٹا پن بھی فیل ہوگا، میٹھا بھی، اور آپ کو سپائس جو ہے اس میں وہ بھی فیل ہوگا. تو یہ چائنیز فوڈ کی جو ہے اس میں اپنی ایک اسپیشلٹی. لیکن شرط یہ ہے اگر آپ کو ابو ذر جیسا ٹیسٹ چاہیے تو اس کی شرط یہ ہے کہ گولڈن ویجیٹیبل جو کوکنگ آئل اور گھی ہے اس میں آپ اپنا کھانا بنائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ بھی ایسا ملے گا. بات کر رہے ہیں ہم اسلام کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے. ہمارے علماء کرام بھی ہمارے سے اس وقت تشریف رکھتے ہیں. اس وقت علامہ پیر زوار حسین نقوی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، علامہ غلام مرتضیٰ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. نقوی صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے چیزیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں. یہ دعا اگر میں نے مانگنی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنا تو پھر یہ دعا جو ہے وہ پھر میرے مقدر میں تھی، یا پھر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مقدر میں تھی، وہ میں نے دعا کرنی تھی پھر ملنا تھا،
اس سے پہلے اگر رزق لکھ دیا گیا انسان کا تو پھر دعا کا کیا کردار ہوا؟ جی ماشاءاللہ اس پہ بھائی غلام مرتضیٰ صاحب نے احسن انداز سے، کیونکہ مرتضیٰ کا معنی ہی پسندیدہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے اس پہ بہترین انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ جہاں تک یہ دو تختیاں ہیں، ایک تختی کا نام ہے لوح محفوظ، اوکے، دوسری تختی کا نام ہے لوح محو اثبات۔ اچھا، لوح محفوظ جس میں چیزیں محفوظ ہیں، لوح محو اثبات جس میں چیز مٹائی بھی جا سکتی ہے، ری رائٹ بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ایڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، لکھے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذاتی علم میں ہے کہ اس بندے نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسری بات، وہ اپنے لکھے کا محتاج نہیں ہے کہ جو لکھا گیا اس کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ اگر کہیں کہ اس بندے نے اس بندے کے ہاتھ سے مرنا ہے، یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے مرنا ہی تھا، پھر تو قاتل کو جنت میں جانا چاہیے، اس نے تو اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کی عمر لکھ دی تھی 30 سال، وہ اس کے بڑھانے پہ بھی قادر تھا۔ اب جو قاتل جا کے اس کو قتل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی عمر تھی 60 سال اور اس نے 30 سال میں اس کو قتل کر دیا، تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ بالکل، اس لیے قاتل ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ جس نے بے گناہ مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اس کی اور مثال میں آپ کو دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شادی شدہ بندہ اس کے قریب سے گزرے تو فرمایا کہ یہ بہت خوش ہیں، لیکن دلہن جو ہے نا یہ آج رات مر جائے گی۔ حواریین ساتھ تھے جی، تو وہ سویرے وہ مری نہیں۔ حواریین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو فرمایا تھا یہ مر جائے گی، ان کی خوشیاں یہ ساری خاک میں مل جائیں گی، یہ تو مری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوح محو اس بات میں جو چیز تھی اس کا مطالعہ کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور راز معلوم کرتے ہیں۔ جا کر پوچھا تو نے کون سا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اور تو کوئی کام نہیں کیا، جب میں اس گھر میں آئی تو میرا پہلا دن تھا، فقیر آیا، سائل آیا، اس نے ندا کی کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے ایک روٹی پکائی، پکا کر اس کو دے دی۔ میں نے کہا یہ پہلا سوال کرنے والا ہے، میرا اس زندگی میں اس گھر میں پہلا دن ہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس کے جو بستر تھا اس کو وہاں سے اٹھایا گیا تو وہاں سے ایک اژدہا نکلا، لیکن اژدہا نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اگر صدقہ نہیں کرے گی تو یہ مر جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب اس نے صدقہ کر دیا تو اس کی زندگی میں اضافہ ہو گیا، وہ مشروط کر دیا، صدقے کو مشروط کر دیا۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، ایک بندے کے لیے فرمایا کہ اس کی 30 سال کی زندگی اس بندے کو مل گئی ہے، کیونکہ اس نے صلہ رحمی کی ہے۔ صلہ رحمی، رحم ہے، رحم نہیں، صلہ رحمی، اچھا ٹھیک، اور اس نے قطع رحمی کی ہے، اس کی 30 سال کی زندگی اس کو مل گئی ہے۔ ٹھیک، لہذا جو لکھی ہوئی چیز ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ اپنے لکھے ہوئے کا محتاج نہیں ہے۔ لکھے ہوئے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ذاتی علم میں ہے کہ اس طرح ہوگا، لیکن اگر وہ صدقہ دے دیتا ہے، الصدقہ تو ترد البلا، الصدقہ تو ترد القضا کو بھی ٹال دیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ہم صدقہ کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، خصوصاً اس ماہ مبارک میں، تو وہ زندگی بڑھ بھی سکتی ہے اور وہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ یعنی اللہ اپنے لکھے کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے الیبریٹ کیا ہے نقوی صاحب نے۔ علامہ غلام مرتضیٰ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ مرتضیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ حدید میں کافر کو، جو کافر ورڈ یوز کیا ہے وہ کسان کے لیے یوز کیا ہے، کہ وہ بیج بوتا ہے، اور اسی طریقے سے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیج بوتا ہے، اور کافر اگر بیج بوتا ہے، کہاں وہ بیج بوتا ہے؟ وہ بیج بوتا ہے مٹی میں، چھپا دیتا ہے بیج کو، جس طرح سے کافر اپنے دل میں، اپنے سینے کے اندر سچ کو چھپا دیتے ہیں۔ اس کے اندر سچ کیا ہے؟ الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ آگے سے کیا جسٹیفائی کرتا ہے؟ قالوا بلا، کہ تو میرا رب ہے۔ ہم ایک کویننٹ، ایک جسے میثاق کہتے ہیں، وقت اخذ میثاقکم، اور وہ کویننٹ ہم نے پہلے ہی بھی کیا اللہ تعالیٰ، اس روح زمین پر آنے سے پہلے ہی ہم نے وہ کویننٹ کیا ہے، یہاں پر آنے سے پہلے ہی وہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہاں پر آ کے کسی کا مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، کسی کا کافر کے گھر میں پیدا ہو جانا، کسی کا عیسائی کے گھر میں، یہ ڈفرینشیٹ کیوں ہوتی ہے؟ اس پر ذرا غور کیجیے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ان کے پیدا کیے جانے سے پہلے ان کو جمع فرما کے ان سے ایک میثاق لیا، جیسے ابھی آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ ان سے میثاق لیا گیا ہے، تو اخذ میثاق ہوا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زباں کہا کیوں نہیں، اے میرے مالک، ہمارے مالک، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا خالق ہے۔ بے شک۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار ربوبیت ہم نے کر لیا، تمام ارواح نے، ٹھیک، وہ آج دنیا میں عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا مسلمان ہیں، الغرض کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تمام نے اللہ تعالیٰ سے میثاق کر لیا۔ اب پھر اس کے بعد دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب جب یہ میثاق ہوا تھا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق روحوں سے لیا تھا، اور روح کے ساتھ نفس کو ابھی اٹیچ نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، فسق و فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے، تو روح کے ساتھ تقویٰ کو تو جوڑا تھا، ابھی نفس اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا، زمین پر جب آ گئے تو پھر نفس کو ساتھ لگا کے بھیجا، اب جب زمین پر آئے تو پھر نفس نے بھی اپنا جو ہے وہ شر دکھایا، اب دوبارہ اس عہد کو یاد کیے جانے کا وقت تھا جو عہد اللہ تعالیٰ سے ہم عالم ارواح میں کر کے آئے ہیں، کیا ہمارا تو رب نہیں ہے؟ ہم یہ بالکل رب ہے، تو لہٰذا زمین پر آ کے نفس کی شرارتوں نے اتنا غلبہ حاصل کر لیا ہمارے اوپر کہ روح جو ہے وہ مغلوب ہوتی چلی گئی اور نفس طاقتور ہوتا چلا گیا، اور جب وہ نفس طاقتور ہوتا چلا گیا تو اس کی شرارتیں بڑھ گئیں، بے لگام ہو گیا، جس کے نتیجے کے اندر انسان اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھولتے چلے گئے، اور پھر اس عہد سے وہ مکر گئے، مفر ہو گئے، انکاری ہو گئے، اور جو ہے وہ منکر بن گئے، اس کو کہا کافر، انہوں نے حق کو چھپا لیا اپنے سینے کے اندر، تو لہٰذا کوئی عیسائی بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، کوئی ہندو مت کی طرف چلے گئے، کوئی بدھ مت کی طرف چلے گئے، اور کچھ تھے جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی جو ہے وہ جناب سے توفیق بخشی، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اپنے کیے ہوئے عہد پر وہ قائم دائم رہے، اور دنیا میں آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقراری بنے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے اقرار کیا، اور باقی جتنے بھی ارکان ایمان ہیں یا ارکان اسلام ہیں ان کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور ایک اچھے مصلح مسلمان بن کے دنیا کے سامنے آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہو سکا کہ اس نے نفس کی شرارتوں کو اپنے قبضے میں اپنی رحمت سے لے لیا، اور انسان کی جو روح کی طاقت ہے اس کو غلبہ دے دیا، اور ان کا اسلام پھر جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آ گیا۔ یہ بالکل ایک تقوی کے ساتھ، یہ تقوی کا معاملہ ہے، اور تقوی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ تقوی ایک بڑی خوبصورت، اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو الیبریٹ کیا، انہوں نے کہا کہ تقوی ایک ایسا ایک ایلیمنٹ ہے کہ انسان ایک گلی میں جا رہا ہے اور اس کے کپڑے بڑے نازک ہیں، اس گلی کے اندر جھاڑیاں ہیں اور کانٹے ہیں، اور اس نے اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر نکلنا ہے، اور ہر چیز سے بچ بچ کر کے کہیں پہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا اور اچھائی کی طرف جو ہے وہ مائل کرنا، اور اس چیز کو ڈیولپ کرنے کا نام ہی تقوی ہے، اور اسی سے وہ منزل حاصل ہوتی ہے۔ نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ توحید اور شرک کے درمیان کیا صرف ایک ہی لکیر ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے وحدہ لا شریک وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کوئی تعیین نہیں کی جا سکتی کہ خدا اوپر ہے نیچے نہیں ہے، نیچے ہے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ تو انسان کی شاہ رگ کے قریب ہے، انسان اپنے اندر ہی توحید کو پہچان سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب خداوند متعال اس چیز کو بیان فرماتا ہے کہ جب انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس وقت اولاد کی دعا مانگتا ہے، پروردگار عالم اس کو اولاد دے دیتا ہے، پھر اس کا نام وہ کیا رکھتے ہیں؟ پیریں دتا، پیر بخش، جی ہاں جی، یہ فلاں دربار والے نے دیا ہے، جی فلاں صاحب نے، تو وہ فوراً ہی شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو
शिर्क के दरमियान और तौहीद के दरमियान यही एक लकीर है। मसलन अगर एक ही कंसेप्ट फर्ज करें कि हम रोजाना पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब अगर कोई बंदा कहता है, फर्ज करें सलाम के बाद कहता है या अली मदद, अब अगर कोई इब्तिदाई तौर पर सोचेगा वो कहेगा देखो जी ये तो शिर्क कर रहा है, मदद तो खुदा की ही होती है, खुदा के अलावा नहीं होती। यहीं पे एक फलसफा है, यहीं पे हमने पहचानना है कि ये शिर्क बनता है या नहीं बनता। नहीं बनता, ठीक। यही लकीर है। ठीक। वो लकीर ये है कि अगर ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को खुदा मान रहा है, खुदा के मुकाबिल करार दे रहा है, फिर मदद मांग रहा है, तो ये शिर्क है। हाँ, ठीक। थोड़ा सा फर्क है, तो बिल्कुल स्लाइटली सा। हाँ। और अगर ये बंदा वहीं पे ये कह रहा है कि ये हजरत अली अलैहिस्सलाम नबी भी नहीं है, ये इमाम हैं, पैगंबर खुदा के जानशीन हैं, ठीक है, अल्लाह की तरफ से वली हैं, ठीक है, और मैं उनसे वली होते हुए मदद मांग रहा हूं, तो गोया कि ये खुदा की तौहीद का इकरार कर रहा है। उसका पूरी परसेप्शन ही बदल गई। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान। सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान में आपको खुशामदीद। इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ, हमारे शेफ हमारे साथ मौजूद हैं, इर्जा भी हैं और इसके साथ साथ अबूजर भी हैं, और डिशेस जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। एक दफ़ा फिर आपको डिशेस के नाम बता देते हैं। अबूजर, बहुत ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह, इस वक्त तो रोज़ा जो है ना चमक रहा है और इफ्तारी का वक्त भी करीब है। बता दीजिएगा ज़रा डिशेस के क्या नाम हैं और उनके क्या अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, ज़रा रैपिडली जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। जी, ये चिकन अदाबो था, इसमें हमने ये चिकन जी दोनों मतलब डिफरेंट वे से प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दी है, डिश इज द सेम है जी। ये चिकन अदाबो, इसमें हमने कॉर्नफ्लोर, मैदा डाला था, सॉल्ट डाला था, जो चिकन पाउडर है, वोस्टरशायर सॉस है, सोया सॉस है, और इसको फिर इसमें जो क्रश पेपर है वो डाली थी, तो उसको डालकर इसको मिक्स करके फिर हमने इसे फ्राई कर लिया। और इसके साथ चाउमीन है, चाउमीन में पहले नूडल्स को बॉयल किया, फिर इसमें उन्हें बॉयल करने के बाद स्ट्रेन कर लिया, फिर उसके बाद ऑयल डाला है बर्तन में, और उसके अंदर जिंजर गार्लिक चॉप डाले। जिंजर गार्लिक चॉप डालने के बाद उसमें प्याज डाला है। अच्छा, जिंजर गार्लिक इसमें भी ऐड करने का चाउमीन में क्या इसका फायदा है? क्योंकि उसमें अगर ना भी हो तो उसके बगैर भी वो टेस्ट, एक अरोमा जो आता है ना, स्पेसिफिक जो अरोमा है, क्योंकि अगर मैं पेस्ट डालता तो पेस्ट का, क्योंकि हर कटिंग का टेस्ट भी अपना हो जाता है, जिस तरह कटिंग चेंज होगी उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। उसे पेस्ट बना लेंगे तो उसका टेस्ट और आएगा, उसके क्यूब कर लेंगे टेस्ट और आएगा, इसी तरह। अच्छा, ये जो आपने फर्स्ट चिकन की डिश यूज बनाई है, इसको बनाने के साथ साथ नाज़रीन को ये भी बताना इंतहाई जरूरी है कि आप इसको दोनों तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी इसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन डिफरेंट है लेकिन इसकी डिश सेम है। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस था इस डिशेस को बनाने का, और खाना पकाने का शौक जो है ये कब से था? खाना पकाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। जब मैं छोटी थी तो यूजली घर में कुकिंग करना ये था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ, फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला ITHM, फिर मैंने वहाँ पे खुद को प्रूव किया, और अब मैं माशाल्लाह अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। सब कुछ कुक कर लेती हूँ? कुक कर लेती हूँ सब। चलें, दैट्स ग्रेट, बहुत जबरदस्त। लेकिन शर्त एक दफा फिर मैं आपको बता दूं, शर्त यही है कि गोल्डन कुकिंग ऑयल में अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको ऐसा टेस्ट, ऐसी प्रेजेंटेशन भी मिलेगी। गोल्डन कुकिंग ऑयल यूज करें। हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। दोबारा वापस चलता हूं अपनी नशिस्त पर। अल्लामा पीर जवार हुसैन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही थी तौहीद और शिर्क के हवाले से। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपसे बात करना चाहूँगा। बात हमने की तौहीद और शिर्क के दरमियान एक लाइन है, उस लकीर के ऊपर नकवी साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से एक मिसाल दी या अली मदद के हवाले से। इस पर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी, इसमें मैं ये अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहले शिर्क का माना जानना ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि ये लकीर क्या है। सबसे पहली बात यह है कि शिर्क कहते किसको हैं। जिस तरह तौहीद का माना ये है कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात में, सिफ़ात में
اور اس کے تمام کمالات کے اندر یکتا جاننا، واحد جاننا، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح شرک کا مطلب اس کا بالکل جو ہے وہ اپوزٹ مفہوم ہو جائے گا۔ تو شرک کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات اور اس کے کمالات و اوصاف میں کسی کو اس کا شریک بنانا۔ اب کتاب التوحید اٹھا کے دیکھیں، علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس شخص کو اللہ کے ملک میں اور اللہ کی سلطنت میں شریک بنا لیا ہے۔ اچھا، یہ شرک کا مفہوم ہے۔ اور شیراز صاحب، شرک اور توحید دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ وہ لکیر جو ہے نا درمیان میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ فصل ممیز ہے، وہ خط فاصل ہے۔ وہ توحید کو ایک طرف کر دیتی ہے اور شرک کو بالکل ایک طرف کر دیتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص میں توحید بھی موجود ہو اور شرک بھی موجود ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر توحید کی علامت دن ہے تو رات شرک ہوگی، سبحان اللہ۔ اگر توحید سردی ہے تو شرک گرمی ہوگی، بالکل اگر توحید بالکل اپوزٹ، اگر توحید جنت ہے تو شرک جہنم ہوگی، اور اگر توحید پاکیزگی ہے تو شرک نجاست ہوگی۔ یہ دو اپوزٹ متضاد چیزیں ہیں، اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اس لیے بعض کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر ہمارے ہاں ایک عام روایت بن گئی ہے، کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، کسی کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا یا علی مدد کہنا، اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کفر ہو جاتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ جس کے اندر توحید جمع ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھ سکتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے اوپر خطاب ارشاد فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ اس کے آخری الفاظ میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں رہا۔ اچھا، ہاں، مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ تو جب شرک کا خوف نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیویجولی کوئی ایک شخص الگ سے جو ہے وہ شرک نہیں کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ من حیث القوم، پوری قوم کی حیثیت سے تم اب مشرک نہیں ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خدشے کو کاٹ دیا، اس خطرے کا حضور نفی کر دی۔ اب مشرک نہیں ہو سکتے، جس کے اندر توحید ہے وہ موحد ہی رہے گا، اور جو مشرک ہے وہ مشرک ہی رہے گا، اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بات یہ کہہ دینا کہ اگر کوئی کسی شخص کو پکارتا ہے تو وہ مجاز کے اعتبار سے، یا علی مدد کہنا مجاز کے اعتبار سے، حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت علی سے مدد مانگنے کا مطلب، اولیاء کاملین کو پکارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم براہ راست ان سے مدد مانگ رہے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے، ان کے تصدق سے اللہ کے حضور میں التجا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قرآن کریم میں مثال موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سورہ آل عمران پڑھیں، آیت نمبر غالباً جو ہے وہ 94 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، میں ہوں جو بیماروں کو شفا دے رہا ہوں، میں ہوں جو کوڑیوں کو شفا یاب کر رہا ہوں، میں ہوں جو کہ مردوں کو زندہ کر رہا ہوں۔ کس کے اذن سے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ کر ہو رہا ہے اللہ، لیکن وہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف، کہہ رہے کہ میں کر رہا ہوں، کوڑیوں کو شفا یاب کر رہا ہوں، بیماروں کو تندرست کر رہا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے یہ سند جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بیان کی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں فرما رہے، اس کا رد نہیں فرما رہے۔ آپ سورہ مائدہ اٹھائیں، سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت لیں، اللہ کریم فرماتے ہیں وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَتُحْيِي الْمَوْتَى، آپ اے میرے پیارے عیسیٰ، آپ بیماروں کو شفا یاب کرتے تھے میرے اذن سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے اذن سے میں کر رہا ہوں، نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہاں آپ کر رہے تھے میرے اذن سے، مردوں کو زندہ آپ کر رہے تھے میرے اذن سے، پرندوں کو مٹی کے پرندے بنا کے پھونک آپ مار رہے تھے اور وہ اڑ رہے تھے، سب کچھ میرے اذن سے ہو رہا تھا۔ تو جب یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ تمام معاملات کے اندر مددگار حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے پھر نمائندے بندے ہیں زمین کے اوپر جو کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے، تو پھر یہ سارا شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے بہترین اور خوبصورت پیرابلز استعمال کرتے ہوئے غلام مرتضیٰ صاحب نے جو ہے اس کو الیبریٹ کیا ہے۔ شرک کرنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی پیش کی ہے، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال اس طریقے کی ہے، اس نوعیت اس شخص جیسی ہے کہ جو آسمان سے گر رہا ہو، اس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو۔ یہ شرک کرنے والے کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جو شیف ہیں
ابو ذر جو مجھے دیکھ کے اس وقت اسمائل دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت ڈشز جو تیار ہو چکی ہیں. میں چاہوں گا ابو ذر اور ارزا اگر وہ ڈشز آپ ہمارے گیسٹ کے سامنے سرو کر دیں, پریزنٹ کر دیں, تاکہ ہمارے گیسٹ بھی اس کو دیکھ سکے. روزے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے, روزے افطار کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کی جائے تو افطاری پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں ہمارے گیسٹ کے ساتھ. تو نقوی صاحب آپ سے تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہوں گا, بالکل تھوڑا سا وقت. یہ بتائیے گا کہ افطاری میں خصوصی طور پر کیا اہتمام ہوتا ہے یوزلی جو آپ سحری اور افطاری کے اندر, خصوصی طور پر افطاری کے اندر آپ کی افطاری کہاں ہوتی ہے, کس طریقے سے ہوتی ہے اور کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ جی افطاری کا اور سحر کا جو روزے میں فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کم کھانا کھانا چاہیے. ٹھیک. اگر آپ زیادہ کھانا کھائیں گے تو وہ روزے کا فلسفہ جو نتیجہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. زیادہ کھانا کھانے سے بندے کے جسم میں اضافی عضلات, اضافی چیزیں, یعنی یوں سمجھ لیں کہ گندگی کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے. بالکل. اب وہ روزہ جو ہے, روزے کو روزہ, رمضان کو رمضان بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. اسی طرح معدے کے اندر جو اضافی مواد ہوتا ہے اس کو بھی جلا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. افطار کا ثواب بہت زیادہ ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, ایک بندے نے کہا کہ میں وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا, میں کسی کو افطاری نہیں کرا سکتا. تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہے کہ آپ کھجور سے ہی افطاری کرا دیں؟ نمک سے افطاری کرنی چاہیے, کھجور سے افطاری کرنی چاہیے, دودھ سے بھی کر سکتے ہیں, یہ زیادہ فضیلت ہے. اور افطار کرانے کا ثواب اتنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو رکھا ہے کہ اگر آپ کسی ایک دانے کھجور کے دانے کے ساتھ بھی افطار کراتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے برابر کسی بندے کو, آپ غلام کو آزاد کرا رہے ہیں. ہاں جی, یعنی غلام آزاد کرنا, اور وہ بھی اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے. اتنا ثواب ہے افطار کرانے کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو غلام مرتضی صاحب آپ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے, افطار کس طریقے سے عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کھجور سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے, کیونکہ کھجور کے فوائد یہ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وہ نرم غذا ہے, آپ اس کو چباتے ہیں تو معدہ جو ہے صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے. اگر کوئی آپ جو ایسی غذا معدے میں ڈال دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ معدہ فوری طور پر اس کو قبول نہ کرے. تو کھجور جو ہے وہ نرم غذا ہے, اس کو چبا کے اگر آپ معدے میں ڈالتے ہیں تو معدہ اس کو قبول بھی کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کھجور سے آپ روزہ افطار نہیں کر رہے تو پھر آپ پانی سے روزہ افطار کر سکتے ہیں. یعنی صرف روحانی نہیں, اس میں فزیکلی طور پر بھی آپ کے لیے بہت سارے فوائد ہیں, اور میڈیکلی بہت زیادہ اس کے اندر فوائد ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ روزے کے افطار کے وقت ہمارے ہاں یہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ جلدی سے ہمارے احباب جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر صبح سے شام تک صبر کر لیا ہے تو تھوڑی دیر اور صبر کے ساتھ گزار لیں, تاکہ جو ہے وہ ان کو معدہ جو ہے ان کا کوئی ریئیکشن نہ دے. صبر کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ افطاری بھی بالکل قریب ہے, اور میرے خیال میں ہمارے ناظرین سے بھی صبر نہیں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. علامہ پیر زوار حسین نقوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا. علامہ غلام مرتضی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ سے بڑی سحر حاصل گفتگو رہی, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا, لیکن اپنے پیاروں کا, اپنے اہل خانہ کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, اور میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ حافظ. رمضان مہربان